अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं नाजरीन? ठीक ठाक हैं? दिल से दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते रहें। दिन की शुरुआत अच्छी हूँ, इन्हीं दुआओं के साथ मैं हमेशा अपना शो शुरू करती हूँ। मेरे इर्द गिर्द मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बहुत सारे लोग होते हैं और जैसे भी हमारे मज़हब में कहा है ना कि मयाना रवि खुशी की, सक्सेस की चाबी है। सो बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में मयाना रवि इख्तियार नहीं करते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग सोचते हैं कि मयाना रवि से मुराद है बैलेंस रखना। ठीक है, ज़िंदगी में हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप पैसे कमा रहे हैं या उसको ख़र्च कर रहे हैं, उसमें बैलेंस होना चाहिए। जो आपका टाइम है, बड़ा अच्छा मैं कहीं पढ़ी थी कि टाइम को अगर आप 3 हिस्सों में बांट लें, यानी 8-8-8 करके बांट लें, तो 24 घंटे जो हैं आपकी ज़िंदगी आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। 8 घंटे सोना, 8 घंटे काम करना और उन 8 घंटों को भी तकसीम कर देना अपनी फैमिली लाइफ में, अपने ख़याल रखने में, अपनी सोशल लाइफ में। सो आप एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई फार्मूला होता है कि अगर आपने अपने 20s में पढ़ाई ख़त्म करके जॉब कर लेनी है, शादी कर लेनी है, बच्चे कर लेने हैं। सो अब जब बड़े बुज़ुर्ग हमें समझा रहे होते तो वो हर चीज़ का एक फार्मूला समझा रहे थे, बट ऐसे करना ज़िंदगी में, ऐसा करना ज़िंदगी में तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई फार्मूला नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए डिफरेंट होती है, जिसको हम कहते हैं रिश्ता-ए अज़दवाज, शादी। शादी एक ऐसी चीज़ है जो हर शख्स, हर कपल के लिए मुख्तलिफ होती है। अब अगर आप ये देखें कि आजकल आपको ये पता चल रहा है कि डिवोर्सेस पहले के मुकाबले में ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजूहात जानने के लिए आज का हमें प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ा। उसकी रीज़न ये है कि क्या हमारे अंदर बर्दाश्त करने की क़ुव्वत कम हो गई है? क्या जो परेशान करने वाला स्पाउस है वो कुछ ज़्यादा दिलेर हो गया है और दूसरे का पैमाना लबरेज़ हो चुका है? क्या है ये सारी वजूहात? क्या जो डरपोक स्पाउस होता था, जिसकी वजह से रिश्ता चल रहा होता था, उसने भी अब हथियार डाल दिए कि बस हो गया डर के रहना? मैंने कहीं पढ़ा था कि हमें ये बताया गया था कि शादी का रिलेशन 50-50 होता है और 50-50 होता है तो गाड़ी अच्छी चलती है। लेकिन आज की रिसर्च ये कहती है कि शादी का रिलेशन 50-50 नहीं होता। कभी 80-20 भी होता है, कभी 40-60 भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी दिन आपके हस्बैंड घर आए हैं ऑफिस से और उनका बहुत बुरा दिन गुजरा ऑफिस में, उस वजह से वो अपना 50% घर आके अपने बच्चों और अपनी बीवी को नहीं दे सकती, लेकिन बीवी एक्सपेक्ट कर रही है कि मैंने अपना 50% दिया है, मैंने पूरे दिन घर का ख्याल रखा है, मैंने बच्चों को होमवर्क कराया है, मैंने घर की सफाइयाँ करवाई हैं, मैंने खाना पकाया है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो मेरा मियाँ घर आएगा वो मुझे पूरा 50% देगा। मगर कभी कभार ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके पास तो होता ही 20% है, या फिर कभी कभार तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो इतना थका हारा, इतना स्ट्रेसफुल माहौल से आया होता है घर कि उसके पास वो हिस्सा नहीं होता, तो उस पूरे हिस्से को फुलफिल उसकी बीवी ने करना होता है। वाइस वर्सा, मियाँ घर आया है विद बहुत अच्छे मूड, प्रमोशन हो गई है, 50% है उसके पास अपने घर को देने के लिए, लेकिन बीवी की तबीयत सही नहीं, कोई भी इशू हो सकता है, बच्चों ने बहुत तंग किया हो, मासी चली गई हो, खाना पकाने में आज बहुत मुश्किल हुई हो, गैस नहीं आ रही हो घर में, या कोई और बहुत सारी ऐसी स्ट्रेसफुल चीज़ें बीवी के साथ हुई हों, अब उसके अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो उसके पास भी 50% नहीं होगा। और ये चीज़ मियाँ को रियलाइज़ करनी चाहिए उस वक्त कि पूरा जो 100% कंप्लीट करना है वो आज मुझे करना है, तो अगर 60 देना है, 70 देना है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। अगर इस चीज़ पर तो आप
अपने रिश्ते को चलाएं तो आपकी इस तवाजी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। मगर अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस रखेंगे दिल में, दिमाग में कि मुझे 50 चाहिए, जब मैं 50 दे रही हूँ इस रिश्ते में तो मुझे भी 50 की उम्मीद है। सो आजकल एक्चुअली ये हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत बढ़ गई। जब मैं ऐसा हूँ तो वो ऐसी क्यों नहीं, जब वो ऐसा है, जब मैं ऐसी हूँ तो वो ऐसा क्यों नहीं। सो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मेरी समझ में है, लेकिन फिर भी मुझे एक्सपर्ट से उनकी राय लेनी है कि वो क्या कहते हैं इस रिश्ते को लेकर। मियाँ बीवी की शादी नहीं होती, और जब रिश्ता टूटता है तो खाली दो लोगों का रिश्ता नहीं टूटता, उसके दरमियान बच्चे होते हैं, मियाँ बीवी के माँ बाप होते हैं, दो ख़ानदान जुड़ते हैं तो दो ख़ानदान अलग होते हैं। और मियाँ बीवी शायद ईगो के लिए या ज़िंदगी बहुत अनबेरेबल हो जाती है एक साथ गुजारने में तो अलग होते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दिल पे क्या बीतती है, वो किस तरह अपनी छोटी छोटी सोचों में गुम रहकर कितने बड़े बड़े निशान छोड़ जाते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए। उनके लिए एक रोग, ये जो दुख है जिसको आप छोटा दुख समझ रहे हैं, ये उनके लिए एक रोग की शक्ल इख्तियार कर लेता है उनकी पूरी ज़िंदगी में, और ना जाने फिर इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स उनके लिए क्या क्या होते हैं। सो आज ये प्रोग्राम ज़रूर देखें, और अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम से आपकी टूटी हुई ज़िंदगी जुड़ सकती है तो हम समझेंगे हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को देखने से आपको ये भी लगता है कि आप एक ज़िंदगी को घसीट रहे हैं, आप एक ज़िंदगी को ड्रैग कर रहे हैं और एक ही ज़िंदगी है आपके पास, तो भी आपकी आंखें खुलेंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि जब रिश्ता टूटता है तो दर्द सिर्फ दो लोगों को नहीं होता, पूरा कुनबा उसमें शामिल होता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जैसे कि आज का टॉपिक है, मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ज़ाहिर है मुझे इतनी नहीं पता, और उसके लिए ज़रूरत है मुझे एक्सपर्ट्स की। कहते हैं कि जब आप बड़े बुज़ुर्गों में बैठते हैं, वो लोग जिनका ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होता है, तो भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जब आप पढ़े लिखे पैनल के साथ बैठते हैं तो उनके ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के अलावा उनकी जो एजुकेशन है, उनकी किताबें हैं, वो भी आपको हेल्प करती हैं। सो आज कुछ ऐसा ही होने वाला है हमारे शो पे। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑब्जर्वेंट भी हैं, जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी भी है, धूप छाँव भी देखे हैं, और साथ किताबें भी उनकी रही हैं। तो आइए उनके एक्सपीरियंस से हम आपको फ़ायदा पहुंचाएं। हमारे साथ मौजूद हैं आज यहाँ टैलेंटेड एंड वो कहते हैं ना, विजडम वाली बात कोई करनी हो तो इनसे कीजिए। रुबीना अशरफ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं क्यों, मैं सही कह रही हूँ आपको, सच्ची में मेरी ऑब्जर्वेशन ये है। मुझे हंसा दिया है। सीरियसली, अगर कोई अक्लमंदी की कोई मशवरा चाहिए हो, कुछ दुरुस्त वाला, सही वाला, जो आपको सही राह पे पहुंचाए, तो आप इनके पास जाइए, मशवरे ले। ठीक है, आई थिंक सो आप बहुत बैलेंस रख के बताती हैं चीज़ें, माशाल्लाह। सो इसीलिए आप हमारे पैनल का आज हिस्सा हैं। आई गेस कि आप हेल्प कर सकेंगी बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी बातों के थ्रू। फिर हमारे पास मौजूद हैं यहाँ डॉक्टर नीलम नाज, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, को फाउंडर किरवे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज के प्रोग्राम का आइडिया बेसिकली इन्हीं का था, और इन्होंने कहा था कि जिस तरह आप देख रहे हैं माशरे में जो अज़दवाजी ज़िंदगी है लोगों की भी उतनी अच्छी नहीं गुजर रही, और बहुत जल्दी डिवोर्सेस हो रही हैं। सो उसके लिए ये मेरे पास उस दिन आई थी, उन्होंने कहा था निदा हमें इस टॉपिक पे शो करना चाहिए ज़रूर। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर हमारे शो करने से किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी फ़र्क आ सके तो हमारी ड्यूटी पूरी। बिल्कुल अदा, ऐसा ही है। और सिर्फ शादियां टूटने का मतलब ये है कि पूरी फैमिलीज़, उनके स्ट्रक्चर, उनका सिस्टम चेंज हो रहा है। और ज़ाहिर है काउंसलिंग में हमारे पास बच्चे आते हैं, एडल्ट्स आते हैं, और हम देखते हैं कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है कि एक रिश्ता टूटने से, और कितने सारे लोग जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चीज़ के तो चश्मदीद गवाह जो है, ज़ाहिर है वो जो लॉयर्स जो साथ होते हैं, फैमिली लॉयर्स जो होते हैं, साथ साथ कानून क्या कहता है क्या नहीं कहता, वो सारी बातें भी जानना बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। सो आज हमारे साथ, मेरे पास पहली दफ़ा मेरे शो पे आ रहे हैं, वैसे तो आप उनको अच्छे से जानते हैं, आपने टीवी पे कई प्रोग्राम्स में उनको देखा है इसी तरह, कभी जज बनते हुए, कभी लॉयर बनते हुए। सो मेरे पास हैं आज बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद साहब, जिनको आप देख चुके हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से। सो जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। माशाल्लाह इतना अरसे आप शो करते रहे हैं। जी 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 सो बड़ा इंटरेस्टिंग आपका शो होता था, माशाल्लाह। देखते थे हम, तो आपको पहली दफ़ा वेलकम करती हूँ मैं अपने शो। बहुत शुक्रिया, वेलकम। अच्छा, अगर हम यहाँ से शुरू करें, रुबीना पा आपसे शुरू करते हैं। माशाल्लाह, आपको क्या लगता है कि एक शादी की डेफिनेशन क्या है, या जब आपकी शादी हो रही थी तो आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको क्या समझाया, जब आपकी बेटी की हो रही थी, या आप यंगस्टर्स को क्या एक दो नसीहतें देती? शादी का मतलब है दो लोगों का मिल के एक ज़िंदगी शुरू करना और उस ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, क्योंकि दुनिया का मकसद यही है कि हम इसको बनाएं और इसको बढ़ाएं, है ना। हम क्योंकि हम तो खैर हम क्या सभी मानते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं और एक मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। बिल्कुल। और जब हम जाएंगे तो जाहिर है ये दुनिया चलती रहेगी, चल रही है सदियों से और चलती रहेगी। सो इंसान का दुनिया में होने का मकसद यही है कि वो इस दुनिया को चलाए एहसन तरीके से और आगे बढ़ाता जाए और आगे चलने के लिए बना के छोड़ता जाए। शादी उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बिकॉज हम घर बनाते हैं, हम उसको चलाते हैं, हम बच्चे हमारी ज़िंदगी में हम लेकर आते हैं, दुनिया में लेकर आते हैं, फिर हम उनको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। उनको कहीं ना कहीं हर कोई, है ना, दैट गोज विदाउट सेइंग कि हर किसी की फिर ज़िंदगी का मकसद अपने बच्चों को बेहतर जगह पे देखना होता है। सो व्हेन यू गेट इनटू दिस पैक्ट, दिस कमिटमेंट, एग्जैक्टली, तो इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये कमिटमेंट ही है, इट इज एट द एंड ऑफ द डे अ कमिटमेंट। जो कमिटमेंट भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि कह अगर आप सकते अगर हैं। सीरियसनेस की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को हम कई दफा कमिटेड नहीं होते ना, कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम कर लेते हैं, बट हम उसको कहते हैं हाँ ठीक है कर लिया है, समझ आएगा तो रखेंगे, नहीं तो तोड़ देंगे। बट कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जो आप दिल से और दिमाग से दोनों से करते हैं और आप सोचते हैं कि ओके, हमने ये देखा है अपनी जिंदगियों में कि शादी की उम्र कम से ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा होती गई। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे या अगली जनरेशंस कमिटमेंट के लिए उतनी तैयार नहीं थी। उनको और ज़्यादा वक्त चाहिए था। उनकी ज़िंदगी में पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी, उनकी ज़िंदगी में जो भी वो ट्रैवल करना चाहते थे। कुछ बच्चे किसी करियर के किसी पॉइंट पे पहुंचना चाहते थे और माँ बाप ने उनको लेवरेज दिया, है ना, और दे रहे हैं। बिल्कुल। शादी की उम्र जो है वो मेरा ख्याल है 14 साल से शुरू हुई थी मेरी नानी की उम्र में, और फिर वो अब 34 साल तक पहुंच गई है ना, मे बी इवन लेटर देन दैट। एंड वी, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम इजाज़त दे रहे हैं तो बच्चे कर रहे हैं, ये वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं। बट द वन थिंग दैट स्टेज देयर इज when you're ready you will get married, which means when you're ready to commit, when you're ready for the hardships, the responsibility, and the fun that you will have to make yourself, जो आप वो क्रिएट करना पड़ता है। Exactly, वो खूबसूरत जिंदगी जो आप को बना के कोई देगा नहीं, कि जिसके अंदर आप घुसेंगे और आप बहुत एंजॉय करेंगे, आप अपने नए कपड़े पहनेंगे। वो ठीक है, हम थोड़ी बहुत बना देते हैं हमारे यहाँ कि हम आपको एक हेड स्टार्ट दे देते हैं, कपड़ा, आसानियाँ, ज्वेलरी, बट वो जिंदगी आपको खुद बनानी है। बस वो आपके लिए कोई नहीं बना सकता। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके ऊपर सबसे कम काम होता है कि बस शादी हो गई अब तो छोड़ो, अब तो बस ऑटो पे डाल दो। मेरा ख्याल से यही हो रहा है, ऑटो पे डालने की वजह से कुछ गड़बड़ें इस तरह हो रही है, क्योंकि मशीन है ना, मशीन भी ख़राब होती है तो उसकी सही मुरम्मत करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ मुरम्मत नहीं होती। और फिर जब मुरम्मत नहीं होती जंग लग जाता है, और फिर जंग लगने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट इज बिल्कुल ऐसा ही है। और निदा, हम शादी के इवेंट की तैयारी पे जितनी मेहनत करते हैं, उस शादी को चलाने के लिए जिन प्रिपरेशन की ज़रूरत है, कि आपकी शख्सियत के वो हिस्से जो आपको लगता है कि बाद में जाकर कॉन्फ्लिक्ट का बायस बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप में सब्र की कमी है, और शादी एक ऐसी चीज़ में जिसमें सब्र तो लाजमी है, यू नो,
having fun جس طرح انہوں نے کہا ویری امپورٹنٹ ہے, آپ کو خود کریٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہم بھولتے جا رہے ہیں دیٹ از کمپرومائز. آپ بالکل ہیں, آپ اور آپ کا پارٹنر دو لوگ ایک کمٹمنٹ کے رشتے میں ہیں, لیکن کمپرومائز انیشیلی لازمی ہے. آپ کو وقت دینا پڑتا ہے. کوئی بھی نئی چیز جب آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے, اپنے آپ کو اس کے ڈھالنے کے لیے اس رشتے میں تھوڑا سا وقت دینا پڑتا ہے. ہم ایز ہیومنز بہت جذباتی ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے اٹس ناٹ ورکنگ آؤٹ, او مائی گاڈ پہلے تو سب بڑا اچھا لگ رہا تھا, پہلے تو اتنی توجہ مل رہی تھی, اتنا ٹائم دے رہے تھے, اتنا خوبصورت لگ رہا تھا. وہ ٹریلر تھا, اب آپ جو ہے وہ مووی میں اور وہ کہانی. تو تھوڑا سا وقت تاکہ آپ یوز ٹو ہو جائیں اور آپ ایک دوسرے کو سمجھ پائیں اور بہتر طریقے سے ساتھ چل پائیں. میں اگر آپ سے پوچھوں, آپ کے پاس بہت سارے ریزنز ہوتے ہوں گے جو لوگ آتے ہوں گے, بہت سارے لوگ علیحدگی کے لیے آتے ہوں گے, لیکن پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں کر رہے, جذباتی ہو کے پیچ اپ کر لیتے ہوں گے. تو آپ نے ایسے اپنے کریئر میں آپ نے اس طرح کے کیا کیا ایکسپیرینسز بیئر کی؟ جی بے شمار یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو وہ ہوتا ہے کہ بات بڑھ جاتی ہے. ہاں. اور خاص طور پہ جو خود اگر میاں بیوی اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر کے آپس میں بات چیت کر کے اگر وہ حل کریں تو بہت آسان ہو جاتا ہے حل کرنا. وہ جب بات جو ہے وہ لڑکا جا کے اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے تو ان کی بہنیں بھی شامل ہو جاتی ہے, لڑکی جاتی ہے اپنی امی کو سناتی ہے, وہ دو خاندانوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ جاتے ہیں. فائنلی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اب کورٹ جائیں گے اور خلا لیں گے, ڈیورس لیں گے, علیحدگی ہوگی. حالانکہ دو تین بچوں کے بعد علیحدگی کے لیے آتے ہیں, اور صرف اس لیے کہ وہ آپ کو آپس میں. لگتا ہے کہ علیحدگی جو ہے یہ ایک وار کی طرح بن جاتی جب خاندان انکلوڈ ہو جاتے ہیں, جب میاں بیوی نہیں رہتے, میاں بیوی اگر آپس میں اپنا مسئلہ حل کریں. بعض اوقات یہ صلح کے لیے بھی نا 10 بندے بیٹھتے ہیں, 4 خالائیں بیٹھ گئی, 3 چاچے بیٹھ گئے, وہ سارے سب کا اپنا اپنا ویو ہے. پھر شرائط آنی شروع ہوتی ہیں. تو ان چیزوں میں شرطیں نہیں ہوتی, یہ تو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. بالکل. تو جب وہ شرائط میں گھستے ہیں تو وہ کمپرومائز ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر وہی میاں بیوی کو اکیلے کمرے میں بٹھا دیں, ان سے کہیں کہ بھائی آپس میں بات کر لو, وہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کا ایکسپیرینس؟ جی میرا ایکسپیرینس کہ جب 2 لوگوں سے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں, 20 کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو جھگڑا بڑھ جاتا ہے. بجائے وہ سالو کرنے کے چسکے لیتے ہیں اور خواہ مخواہ بہت امپورٹنٹ چسکے. بہت ساری ہماری خالہ پھوپھیاں, معذرت کے ساتھ رسپیکٹیبل ریلیشن ہے, لیکن بہت سارے ایسے ہمارے رشتہ دار ہیں جو فری ہیں. بات صرف چسکے کی بھی نہیں ہوتی بھی ہے آف کورس, لیکن ایک اور بھی بات ہوتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے ون سائیڈڈ پوائنٹ آف ویو. آپ کی خالہ کو آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا, ٹھیک ہے, آپ کی خالہ جس بھی انسیڈنٹ سے آپ کا جھگڑا شروع ہوا یا پرابلم شروع ہوئی ہے اس جگہ نہیں تھی. وہ جو دوسرا فریق ہے اس کی بات نہیں ان کو پتا, آپ نے اس میں ادھر کیا کیا ہے ان کو نہیں پتا. شی اونلی نوز یور سائڈ آف دا اسٹوری. ایگزیکٹلی. اور وہ ویسے بھی سائڈ آپ کی لیں گی نا زیادہ, تو وہ سن کی, کیونکہ سنی آپ کی بات نہیں ہے, آپ رو رو کے ان کو سنا رہے ہو, آپ اپسیٹ ہو, آپ پریشان ہو, وہ آپ کی خالہ ہیں, ان کا فرض ہے کہ وہ آپ کی سنیں. وہ آپ کی سنیں گی تو وہ ظاہر ہے آپ کو کنٹرول کریں گی, آپ کے ساتھ ہمدردی کریں گی, کہیں گی کہ اچھا یہ تو غلط بات ہے, ایسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تو غلط ہے. بات یہ ہے کہ خالہ کو بھی یہ پتا ہے, پتا ہونا بھی پتہ ہی ہے کہ میں یہ صرف اچھا سب کو اپنے بچوں کا بھی پتہ ہوتا ہے, چاہے وہ خالہ ہو ان کو بھانجی کا پتہ ہے, ماں ہے ان کو بیٹی کا پتہ ہے, ہر کسی کو بہن کا پتہ ہے, بھائی کو بھائی کا پتہ ہے, ماں کو بیٹے کا پتہ ہے. سو ان کو ان کے ویک پوائنٹس, ان کی کریکٹر میں جو بھی تیزی ہے, فلاز ہیں, کوئی تھوڑے بہت اپس اینڈ ڈاؤنس کے جہاں وہ ٹریگرز ہیں ان کے, وہ ان کو پتہ ہے. اب لیکن اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی آپ کا ٹریگر فگر آؤٹ کرے, کوئی آپ کا سوچے کہ اچھا اس سچویشن میں میرے بیٹے نے یہ کہا ہوگا تو پھر اس لڑکی نے یہ ریئیکٹ کیا. کسی کے پاس نہیں. وہ صرف ایک طرف کی بات سنیں گے اور اپنی ہمدردی کا اظہار کر دیں گے. آپ اس ہمدردی سے اتنی خوش ہو جائیں گی یا ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے دیکھا میں صحیح تھی, میری خالہ نے بھی کہہ دیا ہے, میری امی نے بھی کہہ دیا ہے. بچے چاہے آپ لڑکے ہو چاہے آپ لڑکی ہو, اس ریلیشن شپ میں زندگی آپ کی ہے.
خالہ اپنی زندگی بڑی اچھی گزار رہی ہیں, امی بھی گزار چکی ہیں, امی بھی اپنی زندگی کو انہی سب جگہوں سے گزار کے ایک جگہ پہنچا چکی ہیں, ہے نا. جن لوگوں کو آج آپ جن سے مشورہ لینے جا رہے ہو وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنی شادیاں توڑ چکے ہیں, ہے نا. آپ جنرلی ان لوگوں کے پاس جاتے ہو, آپ کو انہی کی اپروول چاہیے ہوتی ہے جو کہ شادی شدہ زندگی میں ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ اگر وہ شادی شدہ زندگی چلا رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچو کہ جس جگہ پہ آپ آج ہو وہ اس جگہ سے گزرے نہیں ہیں. کسی کی زندگی بیڈ آف روزز نہیں ہوتی. نہیں, یہی شادی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے, پیریڈ, ختم ہو گیا. تقریباً سب کا سیم ہی ہوتا ہے, سب کا سفر سیم ہے. میں بہت سارے لوگوں کو یہی بات بتاتی ہوں آل دا ٹائم کہ اگر کوئی تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس کی شادی بہت خوبصورت ہے, اس کا میاں تو اس کا اتنا خیال رکھتا ہے, اس کا میاں تو یہ کرا وہ کرائی, یو نو, یا پھر کسی کی بیوی, اگر کوئی لڑکا یہ سوچ رہا ہے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ جھوٹے ہیں, یا وہ بہت ہی پیارے لوگ ہیں کیونکہ ان کو صرف اچھا نظر آتا ہے. سو کسی کو دیکھ کے ہم زیادہ تر یہ کرتے ہیں. اب زیادہ اس لیے بھی ہونے لگا ہے, اگر سوشل میڈیا اٹھائیں, انسٹا کسی کو دیکھ کے زندگی میاں خراب, بیوی گھوم رہے ہیں تو ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو اسمائل ہو رہی ہے, وہ جو اسپیشلی ہمیں ڈرامے اور فلموں کے لیے کرنا پڑتا ہے وہ اب ہم ریئل لائف میں بھی کر رہے ہیں اپنی انسٹا اسٹوریز پہ, اور اس کی وجہ سے ٹریگر کر رہی ہے دوسرے کپلس کو یہ کہ ہماری زندگی ایسی کیوں نہیں ہے. بنا سکتے ہیں, ہم آپ کو ٹپس دے دیں گے کہ ہمارے پاس کیمرہ مین بھی ہیں جو بالکل ویسے ہی شوٹ کریں گے جیسے انہوں نے شوٹ کیا ہوا ہے, چاہے اندر سے کہانی کچھ بھی ہو. بٹ ایک اور بات یہیں پہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بھی ہم بات کریں نا کہ دکھنا یا خوش دکھنا خوشی نہیں ہوتا, خوشی کوئی اور چیز ہے, زندگی اس سے بہت بڑی چیز ہے. شادی ایک کمٹمنٹ جیسے کہ ہم نے کہا سے شروع ہو کر کچھ اور انسانوں کو اپنی زندگی میں لا کر اور ان کو مکمل کرنے کا نام ہے. You know that, I know it now. It's a constant struggle. So اگر ابھی سے دو لوگ یا جو بھی ابھی سے یا دو بچوں کے بعد یا چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ اپنی زندگیوں کو صرف ایسے دیکھ رہے ہو جیسے زندگی صرف ہم دو ہیں اور ہمارے ایشوز ہیں, then you will never be able to have گڈ لائف, fulfilling relationship because زندگی صرف دو لوگ نہیں ہوتے, زندگی صرف دو انسانوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے, اس سے بہت بڑی چیز ہے. اور آپ ایک زندگی شروع کر رہے ہو جو کہ ظاہر ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت صرف ہم دو ہیں. بہت ساری لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم دو ہیں, ہمیں یہاں پہ کوئی تیسرا بھی نہیں چاہیے, ہمیں اس گھر میں ہمیں علیحدہ رہنا ہے, ہمیں اس گھر میں کوئی انٹروژن, کسی کا انٹرفیئرنس نہیں چاہیے. ہم گھومنے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ نہ نہیں جائے گی, ساس بھی نہیں جائے گی, کوئی بھی نہیں جائے گا, کیوں بٹھا لیا, بیچ میں کیوں گھس گئے, وہ بہت بڑا ایشو ہے نا. جی جی. ہاں, سو اور یہ شروع میں زیادہ ہوتا ہے, شادی جب نئی نئی ہوتی ہے نا تم صرف میرے ہو, وہ والی چیز. ہاں, آپ وہ لڑکے کو بھی ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں تو اماں کو آگے بٹھانا ہے, بیوی کو پیچھے بٹھانا ہے. ہاں, وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کیلیں ٹھوکتی ہیں. وہ اپنی اماں کو خوش کر رہا ہوتا ہے, اسے نہیں پتا کہ بیوی ناراض ہو رہی ہے. ہاں, وہ کیونکہ اماں نے اس کی پسند کی شادی کی اجازت دے دی ہوتی ہے نا. بہت بڑی بات. اماں پسند کی شادی کی اجازت دے دیتی ہے نا, ہاں, تو کسی بھی لڑکی کے لیے آگے کا امتحان اور کڑا ہو جاتا ہے کیونکہ پھر اماں جو ہے وہ وانا پڑ چکی ہوتی ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا, اگر میں یہ دیکھوں ان ایشوز کے علاوہ بھی ایک ایشو فائنینشیل ایشوز, وہ بہت بڑا ہے. آدھے جھگڑے تو بڑا ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے. ہمارے زمانے میں نہیں تھا, اس زمانے میں نہیں تھا, اتنی ڈیمانڈز نہیں تھیں, ہر ایک کو اتنی روز باہر کھانا نہیں کھانا, ضرورتیں بھی نہیں تھی, اتنا ڈیمانڈ, لالچ یہ رواج ہی نہیں تھا کہ وہ آپ کے پاس آتے ہوں گے نا, تو آپ بتائیں کوئی فائنینشیل ایشو کی وجہ سے کوئی ایسا کیس, بہت زیادہ لوگ جیسے ایگزامپل کیا کہتے ہیں کہ میاں کیا کہتا ہے, خرچہ کرتی رہتی ہے بیوی, یا یہ خرچہ دیتے نہیں ہے بیوی, کہتی ہے خرچہ نہیں دیتے, ہر بیوی کا یہی ہے. اچھا, چاہے جتنا بھی دیتا ہے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں دیتا. اچھا, میں پوچھتا ہوں کہ نہیں دیتا تو 8 سال سے رہ رہی ہو, ہوا کیا, کہتی نہیں کچھ نہیں دیتا. اچھا, اسی لیے رشتہ ختم کر رہی ہوں کہ یہ تو کچھ دیتے نہیں ہیں پیسے. وہ پھر جب خلاف ہوتی ہیں تو ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں کہ آپ سوچیں, کہتی سر یہ اتنا کنجوس ہے, یہ تو ٹوتھ پیسٹ بھی کینچی سے کاٹ کے پھر بیچ میں سے استعمال کرتا ہے. وہ تو ہم بھی کرتے ہیں, آخری وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. یا میرے اللہ, یہ کون سے بچے ہیں.
तक जब तक टूथपेस्ट पूरा निकल नहीं आए तो मुझे गुजरते बिल्कुल रहते नहीं हैं। आता है। मैं भी देखें ऐसी बच्चियों के लिए मेरे पास सिर्फ एक मशवरा है जी वो ये है काम करें हाँ, उनको खुद भी कमाएं, पैसे उनको पता की चले पैसे कीमत कहाँ का से आते हैं। अंदाजा होगा कि पैसा आइडिया। कमाना कितना कितना मुश्किल मुश्किल है और जब कमाते हैं खुद से चाहे उनके मियाँ बेहतरीन कमा रहे हों हाँ। उनको कदर होती है पैसे की क्योंकि उनको पता है कि फिर इसको सेव भी करना है और जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया है उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल करना है पूरा टूथपेस्ट पठान अपना पैसा मैं खाएगा कहती हूँ पूरा। दुनिया में हर किसी को टूथपेस्ट एंड में काट के और उसके अंदर ब्रश डाल के और निकालनी चाहिए और शैम्पू जब आखिरी रह जाए तो उसमें पानी मिला के उसको यूज करना चाहिए। बिल्कुल हाँ, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने भी बताया था कि वो चिन्नियों वाले साबुन रह जाते तब तक वो उसको इकट्ठे या बना मैं भी और क्या। हाँ हाँ तो ये तो कोई चीज ही नहीं है। और बताइए जरा और क्या क्या इस तरह की बातें वो आके बताती हैं कि भाई इतना कंजूस है। अच्छा नहीं और क्या वो होता है कि कभी नौकरी छूट जाती है कभी बुरा वक्त भी आता है फैमिली पे। जन्नती है वो कंजूस नहीं है इसलिए कि अल्लाह असराफ की भी या इसराफ नहीं कर रहा अल्लाह की दी हुई नेमतों को जाया नहीं कर रहा और सही तरह इस्तेमाल जन्नत कर रहा कमा रहा है ये सीधा जन्नत में जा टूथपेस्ट को ऐसे इस्तेमाल करना सीधा जन्नत में लेके जाएगा I'm telling you, एक छोटा सा ब्रेक ले रही लेकिन हूँ बीवी तो उसको जन्नत में भेज रही है। हाँ, जिंदगी तो जहन्नम है एक उसकी, छोटा वैसे सा वो ब्रेक ले रही हूँ जन्नती है। लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पर मैंने ऐसा भी देखा है कि वो मियाँ जो हैं वो पूरे घर हर जगह तो खर्च करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों बीवी पे खर्चा नहीं करते। मैंने बहुत सारे कपल्स में ये भी इश्यूज देखे हैं हर जगह खर्च करने उनको बीवी पे खर्च करने में कुछ होता है। ये मेरे में आप बीती है मतलब मैंने देखा है लोगों को। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्यों आजकल इतनी डिवोर्सेस हो रही हैं क्यों रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं क्यों एक साथ रहना मुश्किल हो गया है और कोर्ट में केसेस जा रहे हैं। इन सब बातों की थोड़े से हल निकालने के लिए आज का शो हमने एक्सपर्ट टॉलरेंस क्यों कम हो गया लोगों में इन सारी बातों पे रोशनी डालने के लिए आज का प्रोग्राम है आपके लिए। देखिएगा ज़रूर। गुड मॉर्निंग वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम यहाँ बैठकर कोई ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करें जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब होती है और आपको ख़ुद नहीं पता चल रहा होता कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपकी ज़िंदगी में कितना मैटर करती हैं और कौन कौन सी गलतियां हम ऐसा करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी को सड़ाती जाते हैं और फिर वो सड़ के जंग लग के ख़त्म हो जाती है और उसकी एंड रिज़ल्ट ये निकलते हैं कि बच्चे दरबदर हो जाते हैं। मगर यहाँ हमारे पास कुछ ऐसी कहानियाँ हैं शायद जिनका ख़त्म होना ही बरहक था। किसकी गलती है क्या है ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती है दो लोगों की। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड्स दूसरी शादी कर लेते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी रवा दवा रहती है लेकिन एक औरत की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसको समझ नहीं आता मैं दोबारा ज़ीरो से कैसे शुरू करूँ। सो मेरे पास यहाँ पे फ़िज़ा हैं अपनी अम्मी मिसेस मुजाहिद के साथ यहाँ मौजूद हैं और इनको डिवोर्स इसलिए हुई क्योंकि इनकी बेटी पैदा हुई थी। ये बेटा नहीं पैदा कर सकी। पुराने ज़माने की तरह जो एक होता था कि बेटियां पैदा हो जाती थी दफना दिया हिंदू कल्चर कुरैश का कल्चर पुराना। सो वो अभी भी बहुत सारे हम तो अभी भी समझते हैं कि बेटी बरकत है। आपके पास आते हैं इस तरह के बहुत सी इस तरह की बातें सुनने के आती हैं कि बेटियां ही पैदा करती रहती है इसके तो पूरी बहनें ही बहनें हैं इसके तो बेटे होते ही नहीं है खानदान में। ये सुनिए ना आपने तो इस चीज़ की केसेस बहुत आए इस तरह के लोग आते हैं। हाँ जी फ़िज़ा क्या आपकी ज़िंदगी अगर मैं पूछूं बहुत तकलीफ़देह चीज़ है जो दोबारा पूछना लेकिन शायद आपकी बातों से हम कुछ सीख सकें लोग कुछ सीख सकें। शादी हुई थी तो सही था तब सही चल रहा था। उसके बाद जब प्रेगनेंसी हुई तो उन्होंने बोला इसको मतलब ज़ाया कर। क्यों तो मैं उनको पता चल गया था कि बेटी है या वो नहीं चाहते थे कि औलाद हो? जी वो नहीं चाहते। वो लोग पूरा ससुराल आपका नहीं चाहता था या आपके हस्बैंड नहीं चाहते? हस्बैंड नहीं चाहते। औलाद ही नहीं चाहते थे जी औलाद नहीं चाहते थे या उनको ये पता चल गया था कि बेटी होने वाली अभी ना हो। अच्छा वो चाहते थे कि अभी औलाद ना हो। अच्छा तो उन्होंने मतलब इसको आप थोड़ी रिलीजियस थी और आप नहीं चाहती थी कि अबॉर्शन हो? जी मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये भी वैसे एक बड़ा डिलेमा है whether we should be even talking about it कि अगर आदमी चाहते हैं कि औलाद ना हो तो they should participate in
what they can do and not ہاں. let it happen. Yes. عورتوں کی تو یہ رسپانسبلٹی ہونی ہی نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی. اوکے, تو پھر اس بات پہ جھگڑا شروع ہوا. نہیں جھگڑا تو نہیں ہوا تھا, ہاں. لیکن یہ ہے کہ میں اس کے خلاف تھی. اچھا, پھر اللہ کی دین ہے. پھر آپ ہاں یہ ہاسپٹل لے گئے ان کو. ہاں. ان کو فون پہ بات وغیرہ مجھ سے کچھ بھی نہیں کرنے دیتے تھے, کچھ بھی نہیں. میرا نہیں, رابطہ نہیں ہاسپٹل تھا. کیوں لے گئے؟ ہاسپٹل آپریشن کے لیے. ان کو پتہ ہی نہیں. کہنے بیوی آپ کہاں آئی ہو؟ نرس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہاں آئی ہو؟ یہ بہت سیدھی ہے میری بچی. یہ حقیقت میں آپ سے کہہ رہی ہوں, اور لڑکیاں میری تیز ہیں, فائٹ کر وہ سکتی بات ہیں. کرنے سے بھی آبزرویشن ہے ہماری, ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, ان کا آپ پتہ ہے کہاں آئی ہو؟ کہنے لگی نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگی آپ کا بچہ آپریشن کرانے آئے آپ کے. بتائے بغیر, ان سے پوچھے بغیر. نہیں پوچھنا واچنا کیا, روٹی گن گن کے, سالن گن گن کے, جو کہ کبھی زندگی میں میرے گھر نہیں ہوا. میں وائٹ کالر لوگ ہیں ہم, لیکن کبھی میرے شوہر نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ پکاؤ کہ یہ نہیں پکاؤ, یا روٹیوں کو گن کے دے رہے ہیں بچوں کو. کانسیپٹ بھی نہیں تھا ہمارے یہاں تو یہ سب کچھ. اچھا, پھر کیا ہوا؟ تو پھر آپ مطلب ابارشن کروا دیا؟ نہیں, یہ میرے پاس آ گئی. پھر 9 مہینے میں نے رکھا, ان کو پرائیویٹ دکھایا. ان کو نہیں, تو آپ نے اپنے میاں سے کہا کہ آپ مجھے بتائے بغیر کیسے لایا؟ کوئی بات نہیں کہ بس امی کے پاس چلی گئی. میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسی جگہ پہ لے کے گئے. پھر جب وہاں مطلب انہوں نے منع کر دیا, اس ادارے میں جو مطلب آپ نے ان کو کہا مجھے نہیں ایسا, بڑی ڈاکٹر تھی, انہوں نے منع کر دیا. ہاں, کہ نہیں وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا. اوکے. اچھا, انہوں نے منع کیا؟ جی انہوں نے منع کیا. تو وہ گھر لا کے کہہ رہے آپ کوئی بالٹیاں یا کوئی وزن اٹھا لیں تو میرے پیسے بھی بچ جائیں گے. مائی گاڈ. تو میں کچھ پریشان ہوئی اس کورٹ بات میں سے. ہے وہ آدمی, گھر آ گئی. 16 کلاس میں پڑھا ہوا ہے, کورٹ میں ہے. ملک کورٹ تو جاہل کو کہو, جاہل کو سب آرات. ماسٹرز ہے, مطلب لائک کوئی جاہل نہیں ہے. ہی از ویل ایجوکیٹڈ. 16 یعنی ماسٹرز ہے نا, 16 جماعتیں پڑھا ہوا ہے. اچھا, پھر تبھی کہہ رہا ہے نا بالٹیاں گھر اٹھا آ لو. گئی تھی. تو پھر سب مطلب اخراجات وغیرہ سب کچھ امی نے کروایا. اچھا, تو بیٹی کیا ان کو بیٹی کو دیکھنے آئے جب پیدا ہوئی, بلایا, دیکھ کے واپس چلے گئے. ٹارچ سے کان ناک, یہ ٹارچ سے کان ٹارچ یہ سب دیکھا. اور میں نے کہا بھائی ڈاکٹر 30,000 روپے مانگ رہی ہے, ڈاکٹر 30,000 مانگ رہی ہے, اس کو تو دے کیس کا. 9 مہینے تو میں نے کر لیا, جو ہزاروں روپیہ خرچہ. کوئی مطلب میں نے پرائیویٹ, مطلب یہ کہ بیائی بھی لڑکیوں کا علاج نہیں تھا. میں نے شوہر کو پوری نہیں میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو ابھی کرایے کے پیسے بھی نہیں ہیں. تو میں نے کہا آپ امی سے لے. گرمیوں کے کپڑے, سردیوں کے کپڑے, اور جو کچھ ان کو ضرورت کی تحت ہے نا, وہ میں ان کا ابھی تک کر رہی ہوں. بس اللہ کروا رہا ہے تو پھر کر رہی تم ہوں. گھر واپس چلی گئی بیٹی کو لے کے؟ جب 6 مہینے کی ہو گئی جب آئے تھے لینے. اچھا, جی 6 مہینے کی ہو گئی, پل گئی اچھی خاصی. اچھا, پھر حسین بیبی ہے. 1.5 مہینے رکھ لیا, پھر چھوڑ دیا. اس طرح سے مطلب سلسلہ چل رہا تھا. اب آپ کی بیٹی 10 سال کی ہے. جی اور 10 سال کب تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ چھوڑ دیا, رکھ لیا؟ جب ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تو 3.5 سال کی ہو گئی, تو پھر انہوں نے پھر مکمل پراپر چھوڑ دیا. کہنے لگے میں نے ان کو 2 طلاقیں دے دی ہیں. میں نے کہا بات سنو, حرام حلال نہیں کراؤں گی. میں سید فیملی سے ہوں, میں قریش قبیلے سے, بہت اچھی فیملی ہے ہماری, یہ آپ کو اندازہ ہوگا. تو میں نے کہا یہ حرام حلال نہیں کراؤں گی, آپ تیسری طلاق بھی دیں. یہ میں نے کہا. جب 2 دے دیے اس کے بعد تم پھر لا رہا اور رکھ رہا اور لا رہے, یہ نہیں ہے شرع میں, شریعت میں یہ نہیں ہے. اور کیسا انسان تھا وہ اس کے علاوہ؟ مطلب یہ تو آپ نے ابھی تک جو بتایا, کیا تھا اس کا مطلب مسئلہ؟ ان کا یہ تھا کہ صبح نکل گئے تو پھر پتہ ہی نہیں ہے رات کے 10 بجے تک. صبح 10 بجے سے جو نکلے دوستوں یاروں میں, مطلب یہ کہ بچے پوچھ رہے ہیں, بچی پوچھ رہے ہیں مما پاپا کہاں. اب میں کیا بتاؤں, کب آئیں گے؟ بچے ہیں نہیں, پہلی بچی میں ان کو اتنا مما پاپا مما پاپا. یہ جب 3.5 سال آپ کی بچی سے پیار کرتے تھے؟ مطلب لائک جب وہ جب رہے کرتے تو تھے, ہاں, لیکن وہ بات نہیں تھی. اچھا, جو ایک فادر کی اور اس کی ہوتی. تو انہوں نے ڈیورس خود ہی کی پھر؟ جی خود ہی دی. پھر تو یہ جو کہ باقی گھر کے لوگ کیسے تھے؟ والدہ تھیں اور بہنیں تھیں. ساتھ تھیں آپ کے؟ ان کی والدہ ساتھ, اچھا, بہنیں اور ایک دیور بھی ساتھ رہتے تھے. برابر میں ان کا کمرہ تھا. اوکے. ساتھ کیسے لوگ ان کی ایک بچی تھی. وہ سب اچھے لوگ تھے؟ صحیح تھے, بس صحیح تھے آپ کے لیے, مگر کسی نہیں. نے میں آواز زیادہ نہیں اٹھائی؟ رہتی ہوں زیادہ, میں کسی سے, میں تو گھر میں نہیں بولتی, کم بولتی ہوں. میں کم ہم بات دونوں ماں بیٹیاں ہوتے ہیں دن بھر. لیکن جب آپ کبھی کوئی مشکل وقت ہوتا تھا تو ان میں سے کسی کے پاس جاتی تھیں ان سے بات کرنے کے لیے؟ نہیں, ان کی تو
देवर और देवरानी की खुद बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती थी। मारपीट उनकी बहुत ज़्यादा, वो जी, सही लोग नहीं उनके थे। मतलब बहुत ज़्यादा। तो मसाइल वो थे। मुझे कह रही थी एक दफ़ा जब उनकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हुई थी मेरी देवरानी की, तो वो कहने लगी ये सारे लोग नफसियाती हैं इनके घर में। मैंने कहा पहले बताते थी। जब आपके पास इनके लिए रिश्ता आया था, अरेंज उनकी तो मैरिज बकायदा थी? बहुत नहीं, ज़्यादा हाँ, ही मतलब arrange मोहल्ले वाले arrange भी देखते marriage थे कि थी। मारपीट, मोहब्बत बहुत क्या ज़्यादा करेंगे। लड़ाई होती। हाँ, आपके मियाँ ने तो नहीं आप पे कभी हाथ उठाया? नहीं, उन्होंने कभी हाथ तो नहीं उठाया। चलो ये शुक्र है, कम अज़ कम इतनी अक्ल तो थी उसको। हाँ, हाँ। तो आपको लगता नहीं है कि इस रिश्ते का ख़त्म होना ही सही था? क्योंकि कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी ना दोनों में। इस पे साहिर लुधियानवी का है, तारुफ रोग बन जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा। हाँ। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। नीला, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो जिस तरह का रिलेशन ये बता रही हैं एक हस्बैंड एंड वाइफ का, और अभी हम लोग यही कह रहे थे कि इसको सही करें, गलत करें, तो ये सिचुएशन अगर हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए एक कपल को, एक औरत को किस तरह फेस करना चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए? देखिए निदा, पहली मिस्टेक जो हुई है इस रिलेशनशिप में ये है कि हम सिर्फ इस रिलेशन में नहीं, हमारे यहाँ शादी करना, लड़की की एज निकल रही है, ये प्रेशर हम इतना लेते हैं कि जो रिश्ता आया फ़ौरन निकाह कर दो, फ़ौरन रुखसती कर दो। आप थोड़ा सा वक्त तो लें कि उस शख्स को जान सकें, उसको देख सकें। देखें, इस शख्स में तो बड़ी क्लियरली मुस्तकिल मिजाजी थी ही नहीं, सिर्फ इनको लेकर नहीं, बाकी चीज़ों को भी लेकर ही कह रही हैं सुबह चले जाते थे, पता नहीं कब आते थे, क्या करते थे। इस रिश्ते को लेकर, अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर मुस्तकिल मिजाजी थी नहीं। ये बता रही हैं घर में और लोगों के भी झगड़े होते थे। थोड़ा सा वक्त के आना जाना हो, चलें ठीक है, आप चाहते हैं कि लड़का लड़की बातचीत ना करें, जो कि होना चाहिए, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। और देखें, इंसानों को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद। अगर आप मुझे कह देंगे यहाँ से बाहर जाएंगी और क्या है आपको नहीं पता, मैं बहुत घबरा जाऊँगी। और हम अपनी बच्ची को एक नए माहौल में फेंक देते हैं, उसे पता ही नहीं है कि वहाँ पर जाकर क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या होगा, वो शख्स कैसा है, घर वाले कैसे, उनको रोटी पसंद है, चावल पसंद है, कुछ नहीं पता होता। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले से होना कि वो घर का माहौल कैसा है, वो शख्स कैसा है, वो शादी से क्या तवक्कुआत रख रहा है, आपको तब्दील कैसे होना पड़ेगा उस शख्स के लिए, ये सारी चीज़ें। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मुझे यहाँ कंफ्यूजन इस तरह से है कि देखो, जब आप इस तरह किसी के बारे में पता करने की कोशिश करते हो तो वो शख्स भी अपना बेहतरीन दे रहा होता है। जैसे हम कहते हैं ना डेटिंग में, Yes. आपको वो शख्स, वो ट्रेलर उसके घर चलाते वाले, हैं। उसके इर्द गिर्द के लोग, अच्छा बताने वाले अगर बता भी देंगे तो आपको लगता है अच्छा शायद इनका कोई आपस में मसला मसला ना? है। और वो जब सब ठीक लग रहा है तो ये क्यों कह रहा है कि ये इनके घर में झगड़े होते हैं। सो आप नहीं असेस कर सकते किसी को, माँ बाप नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक तो होता है कि Life- हम पूछताछ करवाते हैं, लाइफ इज ट्रायल एंड एरर, सो ये ऐसे ही It's a होगा। risk. हाँ, It's a देखिए, risk. एक लेकिन सबसे थोड़ा पहले बहुत अंदाजा पहला हो स्टेप जाता नहीं है। हो जाता है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये है, देखिए आप पूछताछ करवा रहे हैं, बिल्कुल करवाएं, लेकिन आप खुद तो वक्त साथ गुजारें। माँ बाप तो उसको घर पे खाने के लिए बुलाएं, आप देखें उसका बिहेवियर वो कैसा इतना है, चीजें अच्छा बिहेव करेगा, वो ऐसी प्यारी और मीठी बातें करेगा, हाँ, ये वो बात दुनिया सही का बेहतरीन आदमी कम से होगा। कम आपको तसल्ली होगी कि आपने तस्दीक की है। हाँ। फिर उसके बाद फिर जो उसके है, बाद यही, उसके बाद हम यही होंगे, उसके बाद हम इसी सिचुएशन हम में इनसे आएंगे। पूछते हैं इन्होंने क्या किया, आपने क्या किया था जब इसका रिश्ता आया, तो आपने तस्दीक की थी प्रॉपर? कुछ नहीं भी की नहीं। थी। क्यों इतनी जल्दी क्या किया? मेरा बेटा कहता है कि तुमने मूली गाजर की लड़कियां, अब बहनें मेरी मूली गाजर की तरह ब्याह दी, बस यही गलती हो गई। मेरा शौहर जंग में था, बहुत बिजी रहता था, अभी और सारे काम तो मैंने 45 तो ईयर्स हो आपके गए मियां- जैसे करती थी सारे काम। मेरे अब्बू मगर तक ये है ने- कि ये तो नहीं चाहते तो रिश्ते बाहर के लिए, तो के- हाँ, हाँ, रिश्ते बाहर के लिए के- तो वालिद जाना चाहिए ना, वो उनको टाइम ही नहीं होता। 2-2 बजे आते थे रात को, कोई इश्तहार आ गया बाहर से, ठीक है, तो ठीक है, निदा उसकी कह- ट्रांसलेटर ये बस मेरे साथ रहा, वरना मैंने दुनिया के काम करे, मैंने मोहल्ले के बच्चे पैदा करवाए, 9-9 महीने सब कुछ करा मैंने, तो अपनी लड़कियों के लिए नहीं करती मैं। हाँ। तो आप ये कह रही हैं कि छानबीन नहीं की इसकी शादी। यहाँ एक पहली गलती हो गई, जो देखें ये फर्ज है, अगर माँ बाप अपनी मर्जी से बच्चों की शादी कर रहे होते हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पता लगाएं। बच्चे अगर हामी भर रहे हैं, उनकी हूँ पे हाँ कर रहे हैं कि हाँ भाई आपकी पसंद की हम शादी कर रहे हैं और जिस घर में आप कह रहे हैं, सो ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरा जायजा लें उस घर का जहाँ वो बेटी को ब्याह रहे हैं।
वही वाली बात, मूली गाजर नहीं है, वो एक लड़की है जिसकी जिंदगी है। कहता अम्मी मैं सारे कराची में लड़कियां देखता हूँ कैसी है, मेरी बच्चियां तो पार्लर पहली दफ़ा गई थी, रोती हुई आई थी ये पार्लर से, यूँ बाल नोचे मेरे, यूँ करा। हमने हमारे घर मेरी सहेली अमेरिका में है, उसने मुझे जब मेरी बच्चियां बड़ी हुई तो उसने मुझे वो भेजा मेकअप बॉक्स, बहुत खूबसूरत, उस ज़माने में होगा वो 25-30 हज़ार का, वो भेजा। मैंने कहा भाई मेरी बच्चियां करती नहीं, अच्छा हाँ मेरी बच्चियां करती नहीं मेकअप वेकअप, मैंने कहा ये अब आइंदा नहीं भेजना। चले हम वापस आते हैं उस बात पर, क्योंकि वो तकलीफ़ है ना उनके दिल में, तो वो इधर से उधर निकल रही है। हम बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि छानबीन शादी से पहले, जब जो जिस घर में भी आप बेटी ब्याह रही हैं, जब आपकी बेटी इतनी सीधी सादी है, और नॉर्मली लड़कियां होती हैं, घर में रहने वाली लड़कियां ज़्यादातर सीधी होती हैं, जो बाहर पढ़ती लिखती हैं उनको थोड़ी हवा लगती है तो उनको समझ आता है कि दुनिया कैसी है, उसके साथ कैसे बेयर करना है, और फितरतन भी होता है, फितरतन भी बहुत सारी बच्चियाँ बहुत सीधी होती हैं, उनको नहीं पता होता कि हैंडल कैसे करना है नई ज़िंदगी में जाके, नया घर, ससुराल वाले सारे एक तजुर्बेकार सास हैं और सारे बड़े हैं वहाँ, उनको दुनिया का पता है, वहाँ जाके जू का तू जैसे कहना है उन्होंने वही करना है। सो थोड़ा बहुत एक तो बच्चियों को हवा भी लगाएं तो उसको उनको पता चले। देखिए ज़रूरी नहीं आप बाहर काम करने के लिए भेजें, बहुत अच्छी बात है अगर आप उनको फाइनेंशियली खुद मुख्तार कर रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ आपके घर के माशरे में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वालिदैन को ज़रूरी है कि इमोशनली बच्चों को स्ट्रॉन्ग करें, बच्चियों दोनों को स्ट्रॉन्ग करें। कैसे कर सकते? अच्छा हम बताएं कैसे इमोशनली? बड़ा सिंपल, क्या तरीक़ेकार है उसका? देखिए शादी हो रही है बेटी की, आपने सिंपली ये कहना है बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए सही गलत बर्दाश्त सब्र सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन इज्जत नफ्स को जो है अपनी वो आपने संभाल के। अच्छा कभी कभार यही वाली बात कि हम तुम्हारे साथ हैं उल्टी भी पड़ जाती, हम तुम्हारे जब साथ बेटी हैं, बार बार भाग के अम्मी के, उन्होंने मुझे डांट दिया भाग के आ गई अम्मी के, तब अम्मी का फर्ज है। देखिए निदा, आपके वालिदैन और आपका लाइफ पार्टनर, इन दोनों का आपकी शख्सियत पे बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी मसला होगा, अगर आपकी अम्मी ने डांट दिया तो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ भी होगी और आप सबसे पहले उनके पास ही जाएंगी। तो जब वो बच्चे बार बार शिकायत लेकर आ रहे हैं, जिस तरह मामी बात कर रही थी कि वालिदैन को अंदाज़ा होता है कि ये मेरा बच्चा जो है बढ़ा चढ़ा के बता रहा है या वाकई मसला है, तो वहाँ पर आपका फ़र्ज़ बनता है, आपने इतनी ज़िंदगी गुजारी, आप तजुर्बेकार हैं कि यहाँ पर मुझे अपने बच्चे को समझाना है, समझाकर वापस भेजना है या मैंने इसको मजबूत करना है। बिल्कुल। देखें तशद्दुद किसी तरीके का भी जो है वो आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं, और एक दफ़ा चपत पड़ गई ना फिर वो रुकती नहीं है, फिर वो पड़ती रहती। और अब तो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून आ गया है। अब तो लड़कियां सिर्फ एक उनके कोई लाइन है उस पर फोन करें, फौरी तौर पे वो आ जाएंगे, हाँ हस्बैंड को उठा के ले जाएंगे। पास हो गया वो। वेरी अंदर नंबर पता करके मुझे बताना जरा, अभी मैं यहाँ इस शो में नंबर तो चलना चाहिए, नंबर चलाऊंगी, डोमेस्टिक वायलेंस का तो चलना चाहिए। वैसे 15 लेकिन पे झूठे भी फोन कर कर दें, देना। हाँ नहीं झूठे फोन ना वो भी करना। बड़े तेज हैं, वो उनको 15 पता पे भी होता है। फोन कर दें, पुलिस भी आ जाती है। वेरीफाई अच्छा हाँ ओके। अगर नंबर याद ना हो 15 पे करें, पुलिस आ जाती है, फौरन बचा के ले बच्चों जाएगी। को ना बच्चों के हाथ में मोबाइल होते हैं, वीडियो बना लिया करो। अम्मा की पिटाई पड़े तो बच्चे भी बड़े तेज हैं, मैं तो कहती हूँ बच्चों को वीडियो बना ले ताकि एक सबूत भी हो। बड़ा ज़रूरी है। हाँ कभी कभार कुछ रिश्ते डर से भी बनते हैं, पता नहीं ऐसे हैं, कुछ रिश्ते डर से बनते हैं, कुछ रिश्ते प्यार मोहब्बत से बनते हैं, कुछ रिश्ते फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से भी बनते हैं। बहुत सारे जो ऐसी ख़वातीन हैं जिनको दबाया जा रहा होता है, मारा जा रहा होता है, और कोई भी वो कहते हैं ना कि घर में कोई हिस्सेदारी नहीं दी जा रही होती बस, लेकिन जब वो इंडिपेंडेंटली अपने मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, सो वो एक बात ही उनकी और हो जाती है। आप क्या कहती हैं? स्टाइल बदल जाता है। स्टाइल मेरा तो ख्याल है कि हमें अपनी बच्चियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सिखाना चाहिए, लाजिम करना पड़ेगा उनके लिए कि वो घर से निकल के थोड़ा बहुत काम ज़रूर करें। अच्छा उसके थोड़े रिपरकशंस भी होते हैं, बिकॉज जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो हाँ मुआशरे के हिसाब से तो हम यही चाहते हैं कि आपका घर आपका हस्बैंड चलाए, ठीक है ना, घर का सरबराह आदमी ही रहे। और वो सरबराही का तकाजा है कि वो घर के जो मेन ज़रूरतें हैं वो उस आदमी के ज़रिए पूरी हों, और लड़कियां जो हैं वो जो कमाएं वो उनका उस घर का फॉल बैक हो। मैंने नहीं देखा कभी भी अपनी ज़िंदगी में और अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी में कि औरत जब कमाती है
تو وہ پیسہ صرف اپنے اوپر لوٹاتی بالکل ہے, صحیح کبھی بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. کیونکہ اس کے سامنے وہ گھر ہوتا ہے اور اس کے سامنے اس گھر کی ضرورتیں ہوتی ہیں. ہاں آج اگر وہ نہیں خرچ کر رہی گھر کے لیے تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے کو یا اس کے سسرال والوں کو لگتا ہے کہ دیکھو یہ تو کما رہی ہے مگر یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہی, تو پھر یہ پیسہ کما رہی ہے, اس کو ہم نے پیسہ کمانے کی اجازت دی ہے, اس کو ہم نے پیسہ کمانے کی آسانی دی ہے, اور یہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ رہی ہے, اور میرا بچہ جو ہے وہ بیچارہ مشکل میں ہے کیونکہ وہ پیسے کما کے اس کو بھی پال رہا ہے, اس کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے. بات یہ ہے کہ ایونچولی اس لڑکی کا پیسہ اس گھر میں ہی لگے گا, اور اگر اس کے اپنے کپڑے لتے پہ لگے گا تو بھی وہ اسی گھر کی ذمہ داری تھی جو اس نے تھوڑی سی اپنے ذمے لے لی کہ وہ چلو اپنے کپڑوں اور اپنے چھوٹے موٹے خرچوں کا خیال کر رہی ہے, گھر میں کوئی ٹرے لے آئی ہے, گھر ظاہر ہے بالکل اس کو گھر بھی چلانا ہے. سو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ لڑکیوں کو بنانا ضروری ہے. ان کو ضرور یہ, تاکہ وہ ایک تو گھر سے نکل چکی ہوں, پہلے انہوں نے باہر کی دنیا دیکھی ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ دن آئے کہ ان کو گھر چھوڑنا پڑے تو وہ اپنے ماں باپ پہ بوجھ نہ پڑے. بالکل. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. سو آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو لے کے, جو کہ بہت ڈیلیکیٹ بھی ہے, کہ ایسا نہ ہو نا کبھی کبھار میں کوئی بات سن رہی ہوتی ہے تو میرے دل پہ لگ جاتی ہے, اور پھر ہم اپنے دماغ میں بسا لیتے ہیں اس بات کو کہ ایسا ہی ہوتا ہے. سو ہماری کچھ باتیں کچھ لوگوں پر سوٹ کریں گی اور ہماری کچھ باتیں کچھ لوگوں پر سوٹ نہیں کریں گی, لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ساری باتیں ہیں وہ کریں. تو آپ مجھے بتائیں تھی نیلم کے کچھ 4 پوائنٹس ہیں. جی کوئی فارمولا ہے ایسا ہی ہے زندگی پہ؟ ایسا ہی ہے. ندا ایک بہت سینئر ریسرچر ہیں گاٹمن کے نام سے, جنہوں نے میرج پہ بہت کام کیا ہے, لوگوں کی میرج کو بڑا ڈیپلی انہوں نے اسیس کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ شادیاں جو ہیں جو ختم ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. بڑے مسئلے پہ تو سب آ جاتے ہیں اس کو سولو کرنے کے لیے, لیکن جو آپ کی دوری ہوتی ہے نا, وہ کمیونیکیشن میں 4 اگر ریزنز آ جائیں, اگر آپ کی کمیونیکیشن اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہو رہی ہے اس میں اگر یہ 4 مسئلے آ گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. سب سے پہلی چیز, اگر بار بار کرٹیسزم آ رہا ہے کسی بھی پارٹنر کی طرف سے, ہر چیز پہ اچھا یہ کیوں کیا, اچھا یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا, اچھا یہ پینٹنگ یہاں پر لگے گی یہاں پر نہیں, یہ یہاں پر اچھی لگے گی, ہر چیز میں کرٹیسزم آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے بیچ میں جو ہے وہ خلل آنا شروع ہو گیا. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ تانا کشی کا استعمال, جسے ہم کنٹیمپٹ بھی کہتے ہیں. کرٹیسزم تو ہے ہی, لیکن ہم غصے سے اپنے پارٹنر کی طرف آتے ہیں, جیسے کہ یہ پورا دن کیا کرتی ہیں گھر پہ بیٹھ کے, انہوں نے تو ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے, انہوں نے اور کرنا ہی کیا ہے, کیسے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان کا دن کیسا گزرا, وہی ٹی وی دیکھتے ہوئے گزرا ہوگا. اس میں غصہ آ رہا ہے آپ کا اپنے پارٹنر کو لے کر. اگر یہ والی کمیونیکیشن بار بار آنا شروع ہو گئی ہے, پرابلم آ رہا ہے. تیسری چیز, اگر آپ کا پارٹنر بڑے پیار سے, آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی وائف کچھ شیئر کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ کل آپ نے جو ہے وہ سب کے سامنے مجھے یہ کہہ دیا تھا, مجھے اچھا نہیں لگا. ہمارا نارمل ریاکشن کیا ہوتا ہے, ہم بڑے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, نہیں 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 تمہیں غلط لگا ہے, میں ایسا نہیں کہہ رہا تھا. ایسا نہیں ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. جتنا آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈیفینسو ہوں گے, وہاں سمجھ لیں کہ کمیونیکیشن رک رہی ہے نا, وہ بیچارہ تو بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے مسئلہ کیا ہے, آپ ڈیفینسو ہو کر اس کی بات کو رد کر رہے ہیں بار بار. اور چوتھی چیز جو کہ ہم بہت کامنلی, جو ہمارے پاس میرج کاؤنسلنگ کے لیے کپلز بھی آتے ہیں, اس میں دیکھی ہے, اور یہ عموماً طور پہ ہمارے کلچر میں فیمیلز بڑا کمپلین کرتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے, میں غصہ کر رہی ہوں, میں چیزیں پھینک رہی ہوں, وہ بلینک ہوتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, وہ ریاکشن ہی شو نہیں کرتے. اسے کیا کہتے ہیں, سٹون وال کرنا. سامنے والا آپ سے اتنا بدظن ہو چکا ہے کہ وہ آپ کے بڑے سے بڑے ریاکشن کے اوپر بھی کچھ ریاکشن, وہ ایک نا وہ پتھر کی دیوار بن چکا ہے اور وہ کوئی ریاکشن ہی نہیں دے رہا ہے. سب سے خطرناک یہ سٹیج ہوتا ہے. اگر آپ اپنی ریلیشن شپ میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو چاہے کہہ لیں, سامنے والا ریاکشن ہی شو نہیں کرتا ہے, تو یعنی کہ پرابلم کافی آگے تک بڑھ چکا ہے. اینڈ ناؤ اٹس ٹائم کہ آپ بیٹھ کر اس چیز کو ریزالو کریں. تو آپ کا جو کمیونیکیشن کا طریقہ ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ, اور یہ دونوں میں ہوتا ہے, ایک کرٹیسائز کرتا ہے
تو دوسرا ڈیفینسو ہو جاتا ہے, ایک کچھ اور کہتا ہے, طنزیہ انداز میں بات کرتا ہے, تو دوسرا اس کو بالکل بلاک کر دیتا ہے, فون پہ لگا ہوا ہوتا ہے, وہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, وہ رو رہی ہے. کافی فیمیلز کہتی ہیں کہ پوری پوری رات ہم بیٹھ کے رو رہے تھے, ہسبینڈس کو پرواہ ہی نہیں تھی. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اوور دا ایئرز جمع ہوتی جاتی ہیں. کبھی بھی ایکچوئل پرابلم وہ نہیں ہوتا ہے جو ابھی ہوا ہے, اٹس دا بیگیج. اس بیگیج کو آپ جمع نہ ہونے دیں. دیکھیں, لڑائی آپ کی ہوگی, سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی شادی میں آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کی لڑائی نہ ہو. کتنی جلدی آپ دونوں سیم پیج پر آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ میری غلطی, یہ تمہاری غلطی, اب کیا کرنا ہے. ہم اس چیز پہ آتے ہی نہیں ہیں کہ اس کو فکس کیسے کرنا ہے. ہمیں صرف دینا ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے. یہی کہہ رہی ہے نا, لائٹ لیتے ہیں ہم اس کو. بالکل, چھوٹے چھوٹے کتنا ضروری ہے. اور یہ جو آپ کی 4 باتیں یہ ہر کپل کے بیچ میں ہوتی ہیں. اب آپ نارمل تو نہیں رہ سکتے. اکثر ایسا ہوتا ہے طنز بھی مار دیں گے آپ, اکثر ایسا ہوتا ہے ڈیفینسو بھی ہوں گے, نہیں. اور کبھی کبھار واقعی اس جس کی بھی غلطی ہوتی ہے, اگر وہ ڈیفینسو ہوتا ہے, واقعی اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو دوسرا اسپاؤس لے رہا ہوتا ہے. تو کیا کریں اس وقت؟ چپ ہو جائیں. اس وقت دیکھیں, پہلے آپ تو یہ پیٹرنز نوٹ کرنا شروع کریں. دیکھیں, کبھی کبھی ہونا نارمل ہے. اگر بار بار یہ سلسلہ ہو رہا ہے, آپ کی کوئی بات سامنے والے تک پہنچ نہیں رہی ہے, تو پھر یہ پرابلم کی نشاندہی ہے. اس وقت آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ان چاروں کا حل سمپلی یہ ہے کہ پہلے تو آپ بتائیں کہ یہ چل کیا رہا ہے, آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے, اور پھر آپ نے کرنا ہے کہ دیکھیں یہ تو ایشو ہے, ہاؤ ڈو وی فکس اٹ, آگے کیسے بڑھیں. اچھا, اب اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ ایک ڈائریکٹر بھی ہیں, آپ ڈرامے بناتی ہیں, اس میں الگ الگ کہانیاں ہوتی ہیں, آپ ایک شادی شدہ کامیاب لائف بھی گزاری ہیں ماشاء اللہ, ظاہر ہے آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے. میں آپ سے پوچھوں, اگر اس کو فکس کرنا ہے تو آپ کیا گائیڈ لائنس دیں گی کہ کیسے فکسنگ ہو سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ 2 لوگ جو اس ریلیشن شپ میں ہیں, اور اس وقت ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہے نا. ابھی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سپریسڈ ہیں, ہے نا, یہ بھی ایک سپریس سچویشن میں ہیں, یہ بھی ایک مشکل جگہ میں ہے. یہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے بچے ہیں, اور پڑھی لکھی تو خیر یہ بھی ہوں گی, لیکن ذرا سے زیادہ انلائٹنڈ ہیں. تو یہ, اور جنرلی سب وہ 2 لوگ میچور لوگ ہیں, اور وہ عقل والے لوگ ہیں, اپنی زندگی کے 20 سال 28 سال 25 سال گزار چکے ہیں نا, which means almost half their life. So ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, اس رشتے میں جانے سے پہلے بھی اور اس میں رہتے ہوئے بھی, کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ ہم دونوں کا پرابلم ہے. اس میں تمہاری امی, میری امی, تمہاری بہن, میرا دوست انوالو نہیں ہے. ہاں, ہم کریں گے ان کو انوالو اپنے کتھارسس کے لیے. سو سیف یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستوں سے بات کریں. گڈ پوائنٹ. سیف, ہاں, سیف یہ ہے. اس کی لاجک بھی یہ ہے کہ اگر آپ دوستوں سے بات کرتے ہیں, آپ کا کتھارس بھی ہو جاتا ہے, اور دوسرا وہ دوست جو ہے نا وہ رشتہ دار نہیں ہوتے, وہ آپ کو ان کو بار بار ملنا نہیں ہوتا. تو آپ کے میاں کے ساتھ اگر آپ اپنے گھر میں بتاتے ہیں بہنوں کو یا ماں کو یا باپ کو, تو وہ آپ کے میاں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ سکیں گے بعد میں جب دوستی ہو جائے گی. وائس ورسا سسرال والے بھی ایسے ہی ہوں گے, وہ کہیں گے میں ہمارے بیٹے کو تنگ کیا ہوا ہے بہو نے, اور دوست نہیں کریں گے. کبھی بھی اپنے ماں باپ سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنی اور اپنی بیوی کی, اپنے اور اپنے شوہر کی باتیں نہ کریں, بیکاز وہ فرق لوگ ہیں. وہ اس کو رکھ لیں گے کہیں, اور ہو سکتا ہے غلطی سے ہی ان سے کبھی ان کی شکل پہ آ جائے, یا ان سے ان کے منہ سے کوئی بات نکل جائے. آپ وہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے یہ پرابلم کریٹ کیا ہے. بیسکلی دوستوں سے بھی میں کہہ رہی ہوں, بات صرف اس لیے کریں کہ آپ نے کرنی ہے کسی سے, اور آپ کرتے کرتے کئی دفعہ بات کرتے کرتے نا خود آپ کو اپنی بات سنائی دے رہی ہوتی ہے, اور آپ سوچتے ہیں اچھا ہو, اچھا یہ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں میری غلطی ہے, یا جو کہہ رہی ہوں. سو آپ خود بھی سمجھ جاتے ہیں, اور اگر دوست اچھا ہے آپ کا تو وہ بھی آپ کو ایگزیکٹلی بتا دے گا کہ تمہاری تھوڑی غلطی ہے, ذرا سا تم بھی چیزوں کو دیکھ لو, اور اتنا کچھ وہ برا آدمی نہیں ہے, وہ اچھا آدمی ہے, اس کو تھوڑا ٹائم دو. اور ظاہر ہے وہ بھی مشکل میں ہے, کیونکہ وہ بھی ایک نئی جگہ پہ ہے. 25 سال ایک انسان نے جیسے بھی گزارے ہیں, اس کے بعد شادی کے فوراً بعد صرف لڑکی کی زندگی نہیں بدلتی, لڑکے کی بھی بہت خطرناک طریقے سے. لڑکی تو سوچتی ہے کہ میں جا رہی ہوں, میں تو میرے پاس نئے کپڑے ہیں, نئے جوتے ہیں, اور دعوتیں سپورٹ ہوتی ہے نا اس لڑکے چیزوں. لڑکا when he goes into this relationship, this new life,
اس کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے جو اسے پتہ بھی ہے, اس کا پریشر بہت زیادہ ہے. ہاں اس پریشر کو سمجھنے کی لڑکی کو بھی ضرورت ہے, اس کے گھر والوں کو بھی ضرورت ہے, اور اس کو اگر آپ کسی بھی طرح سے ریلیو بھی کر سکتے ہیں تو کریں, یا کم از کم ایکنالج کریں اپنے دل میں, اف ناٹ ان سو مینی ورڈز. سو بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 ہی لوگ اس کو فکس کریں گے, اور یہ 2 لوگ 25-25 سال کے کم از کم ہیں, اور ان کے دماغ میں اتنی عقل ہونی چاہیے that they should fix it. ورنہ یہ دوسری دنیا میں جائیں گے, دوسری زندگی میں جائیں گے, دوسرے لوگوں کے ساتھ رہیں گے, پرابلمس ساتھ لے کے جائیں گے. ایگزیکٹلی وہی پرابلمز, اینڈ آئی ہیو سین دیٹ ہیپن ٹو سو مینی پیپل, جن کی ایک شادی نہیں چلتی تھی, وہ دوسری شادی میں گئے, ایگزیکٹ سیم ایشوز, اینڈ دین آئی ایم تھنکنگ او تو ایشو جو تھا وہ ساتھ گیا. ایشو تو ساتھ پہ ساس اور بہو کا ایشو, ساس نکل جاتی ہیں ایکویشن میں سے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے چلے ہی جانا ہوتا ہے ایک وقت کے بعد. ہاں ساس چلی جاتی ہیں, دونوں میاں بیوی پھر بھی لڑتے ہیں, ایشو بدل جاتا ہے, ساس نہیں رہتی, یس مگر لڑائی لگ رہا یہ ہوتا ہے کہ ساس بہو کا ایشو ہے. ہاں, لیکن وہ نہیں, وہ چلی گئی, وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے, وہ بظاہر ہوتا ہے, لیکن اس کا ہمیشہ کوئی نہ امی یہ کرتی ہیں, امی یہ کرتی ہیں, امی یہ کرتی ہیں, امی یہ کرتی ہیں, امی نکل گئی ایکویشن میں سے, ہاں یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, مطلب پھر تم ہوگے وہ, تم جو آج بیوی کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو کہ تمہاری ماں یہ گڑبڑ کرتی تھی, کل کو بیوی تم میں ٹارگٹ کرے گی, بیکاز اس کو تم نے عادت ڈال دی ہے. سو رسپانسبلٹی ہے بہت بڑی رشتے کو دونوں لوگوں پہ, لڑکے پہ تھوڑی سی زیادہ, کیونکہ وہ باہر بھی دیکھے گا اور اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ میں نے اپنی, اور بہت مشکل میں ہے وہ ایک انسان, کیونکہ اس کو اپنے گھر کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, سسرال کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, لڑکی کو بھی خوش رکھنا ہے, اس گھر کو بھی صحیح جگہ پہنچانا ہے. ایک ٹپ میں دوں پریکٹیکل, پلیز. دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا نا کہ لڑائی تو ہونی ہے میاں بیوی میں, اس میں ٹپ یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کی صبح ناشتے میں لڑائی ہوئی ہے نا, بس اس کو ناشتے پہ ختم کر دو, لنچ نارمل کریں, اس کو بھول جائیں, کنٹینیو نہیں کریں. اگر دوپہر کو لنچ پہ لڑائی ہوئی ہے تو رات کو مل کے کھانا کھائیں اور اس کا ذکر ہی نہ کریں, سمجھو کبھی ہوئی نہیں تھی. کبھی کبھار ذکر کرنے سے کبھی کبھار ایک وہ دوسرے کو بڑھتی ہے پھر, اور اس پہ ڈیفینس. یہ میں ابھی سوچ رہی تھی, اگر صبح لڑائی کی ہے تو بھول جاؤ کہ ہوئی تھی, پھر شروع ہو جاؤ نارمل, تو لڑائی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. کبھی الزام تراشی ہوتی ہے, اگر تمہاری غلطی, اس لیے کہ آپ نے لڑائی میں صفائیاں پیش کر دی شروع کر دو تو اس میں اور لڑائی بڑھتی ہے. اور آپ نے لڑائی اس لیے کی کیونکہ آپ کے دل میں کچھ چیزیں تھیں, ان کے دل میں کچھ چیزیں تھیں, آپ جب بولے وہ بھی بولے, وہ نکل گئی نا, موو آن, آگے چل پڑو. اور یہ کوالٹی ہر کسی کو ایکوائر کرنی پڑے گی. اور یہ جو لوگ طلاقیں دیتے ہیں نا, میرے پاس آتے ہیں, آپ یقین کریں میں تو کوشش کرتا ہوں کہ صلح ہو جائے. ان کو ایک ہی ایڈوائز کرتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھو بات سنو, کوشش کر کے اسی بیوی کے ساتھ سیٹنگ کر لو, کیوں جو دوسری لاؤ گے نا وہ تمہاری بہن نہیں ہوگی, وہ بھی بیوی ہوگی, اور ساری بیویاں ایک جیسی ہوتی ہیں, اور سارے شوہر ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ سمجھاتا ہوں کہ جو دوسری آئے گی وہ بھی بلکہ الٹا وہ تانا بھی دے گی کہ تجھے پہلی بھی چھوڑ گئی تھی, تو ہے ہی برا, تو ہے ہی برا. تو اس لیے بہتر یہ مرد بن کے صحیح سمجھاتے ہیں. ہاں, میں کہتا ہوں کہ اسی کو بنا لو, یہ سیٹ ہو جائے گی. یہ پرانی ہے, رواں ہوئی بھی ہے, چلنے دو. دیکھیں مذاق تو اپنی جگہ, نہیں لانے میں فائدہ کوئی نہیں ہے, اور پھنس جاؤ. بھائی سچی بات یہ ہے, جیسے آپ بہتر کھاتے ہیں تاکہ آپ کی ہیلتھ کی کوالٹی بہتر ہو سکے, آپ بہتر علاقے میں جاتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کی کوالٹی بہتر ہو سکے, آپ بہتر گھر, بہتر فیوچر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بہتر نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو اگر زندگی بہتر بنانی ہے تو شادی کی کوالٹی بھی بہتر کرنی ہوگی, اور اس کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی. اچھا, اب آپ تو سائیکٹرسٹ ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ بار بار صلح کرواتے ہیں, پھر لڑکی کو واپس بھیج دیتے ہیں, وہ پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر آتے ہیں, پھر جاتے ہیں. تو ان کا تھا کیا ہوتی ہے, روٹری کلب والوں کا ایک فنکشن تھا, آئی واز چیف گیسٹ. میں نے وہاں اسپیچ دی کہ ڈیورس نہیں کریں, کیونکہ میں ڈیورس کے بہت خلاف ہوں. تو میں نے کہا نہیں کریں, کیونکہ جو بروکن فیملیز کے بچے ہوتے ہیں, ہماری جو بھی کرمنالوجی کی کتاب شروع ہوتی ہے اس میں سورسز آف کرمنلز, تو ایک چیپٹر ہوتا ہے چلڈرن فرام بروکن فیملیز. یہ ایک چیپٹر ہوتا ہے پورا, مطلب ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ بھئی ایک جیسے نارکوٹکس بیچنے والے ہیں تو وہ انہیریٹنس سے یہی کام کرتے ہیں, پروسٹیٹیوشن میں ہے تو وہ انہیریٹنس سے یہ کام کرتے ہیں. ایک یہ چیپٹر بھی ہے چلڈرن فرام بروکن فیملیز. میں نے یہ اسپیچ کی, سب نے سنی, پھر اس کا کھانا وانا سرو ہوا.
میں جب کھانا کھا رہا تھا میرے پاس ایک لیڈی ڈاکٹر صاحبہ آئیں, انہوں نے کہا سر میں کرتی ہوں سائیکٹرسٹ ڈاکٹر ہوں اور میرا ایکسپیرینس آپ سے الگ ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو روز لڑتے ہیں اور بچوں کے سامنے مارتے ہیں, اس نے کہا وہ بچے جو میں نے دیکھے ہیں وہ بروکن فیملیز کے بچوں سے زیادہ بدتر ہیں اور بہت سہمے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بچے بھی سائیکک ہو جاتے ہیں. تو آپ یقین کریں میں نے پھر اناؤنس کر کے اسٹیج سے سب کو واپس بلایا, میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو روسٹم دیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ جو آپ نے بات مجھے بتائی ہے ان سب کو بتائیں. میں نے کہا دس از این ادر, ایک دوسرا پہلو اس کا پہلو ہے, یہ پکچر کی دوسری سائیڈ ہے. میں کہا میری سائیڈ تو میں نے بتا دی کتاب میں سے پڑھ کے, یہ ڈاکٹر صاحبہ خود دیکھ کے جو بتا رہی ہیں ان کی بھی سنیں. میں نے کہا ان ڈاکٹر صاحبہ کی سنیں, یہ بڑا ضروری ہے. اور میرے لیے بھی وہ عورتیں سنیں جو کہتی ہیں, جو چھوڑتی نہیں ہے کہ پٹتی رہتی ہیں بچے در بدر ہو جائیں گے, وہ بچے کچھ اور وہ بچے وہ جب پٹتی رہتی ہیں, گالیاں دیتا صاحبہ نے مجھے بات بتائی تو میری بھی نالج میں ایک اضافہ تھا. بالکل, کیونکہ میرا تو یہ تھا کہ سو مچ آپ نے یہاں, میں نے کہا کہ یہ جو بروکن فیملی ہوتی ہے بچے کرمنل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ نہیں وہ پھر بہتر ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں پڑھے لکھے گھروں میں بچے خود ماں باپ کو, جہاں بہت ماں باپوں کے رفٹ بہت چل رہے ہوتے ہیں, بچے خود کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ لوگ الگ ہو جائیں, because they can't take the pressure goes to them exactly automatically. تو ڈاکٹر صاحبہ نے یہی بتایا کہ میں جو بچے دیکھتی ہوں وہ ورسٹ ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. صحیح بات ہے. دیکھیں بچے سیکھتے وہی ہیں جو ان کے آس پاس چل رہا ہوتا ہے, جو ان کے انوائرمنٹ میں چل رہا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ آپ کی گاڑی کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ اس سے ریکور کریں گے یا روز آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو. اگر روز گھر میں وائلنس ہے, روز لڑائی ہو رہی ہے, روز بحث ہو رہی ہے, اچھی مثال ہے. بالکل, تو اگر وہ روز وہ چیز ہو رہی ہے تو وہ اس بچے کی پرسنالٹی پہ بہت اسٹرانگ امپیکٹ آئے گا. انفیکٹ بڑا ہو کر وہ جو اپنے لیے پارٹنر چوز کرے گا اس میں بھی اس چیز کا انفلوئنس آئے گا. اگر انہوں نے اپنی امی کو ہمیشہ سپریس ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ہمیشہ دبتے ہوئے دیکھا ہے, تو ان کی لاشعوری طور پہ اپنے پارٹنر سے ایکسپیکٹیشن یہی ہوگی کہ یہ دب کے رہے, ایگزیکٹلی, کیونکہ انہوں نے دیکھا یہی ہے. لیکن جب کوئی اسٹرانگ پرسن سامنے آتا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہینڈل کیسے کروں. ہم بہت ہی آٹومیٹک طریقے سے ایکچوئل جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, کیونکہ جو اصل ہم بات تو ڈیورسز سے شروع ہم نے کی تھی نا, اور لیکن جو اصل امپیکٹ ہو رہا ہے اس دو لوگوں کی آپس کی لڑائی کا, وہ آگے کی جنریشن پہ ہو رہا ہے. بچہ گھر سے نکل جائے گا, وہ فرار چاہے گا, اس کو اس جگہ میں نہیں رہنا جہاں روز ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اور اس کو پتہ ہے یہ اب دونوں آگے ہیں, اب یہ یہی کریں گے. سو اس بچے کو آپ اتنی بری طرح سے ٹراماٹائز کر رہے ہو. سو پلیز یہ سوچ لو کہ اگر آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ آپس میں جیل نہیں کر رہی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر بھی نہیں سکتے جس بھی وجہ سے, ہو سکتا ہے آپ کے اندر ٹیمپرامنٹ ہی آپ کا نہ ہو کسی کے ساتھ رہنے کا, یا آپ کو رہنے کے بعد پتہ چلا, اور یا پھر آپ جس کے ساتھ رہ رہے ہو اس کا نہیں ہے, یا کوئی بھی وجہ ہے, دین سیپریٹ. ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ رہو اکٹھے, لیکن دین بچے دنیا میں مت لاؤ جب تک کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو صحیح سمجھ نہیں جاتے. اور اگر لیا ٹھیک ہے, بائی ڈیفالٹ, بائی میوچل انڈرسٹینڈنگ, بائی یور ول, اگر آپ کے پاس بچے ہیں, پھر لڑائیاں چھوڑ دو. پھر زندگی کو کا مقصد صرف ان انسانوں کو بنا لو جو آگے آپ کے بچوں کی خاطر کمپرومائز کریں. پھر اپنے آپ اپنی ایگو چونچے لڑانا کہتے ہیں نا, جس کو بند کر دو, اور زندگی کو ایک ایسے دھارے پہ لے جاؤ جہاں آپ اور جو بھی وہ آپ کو ٹارچر کرتا ہے, یا جب آپ ایک دوسرے سے ذرا سے الوف. وہ جو کہتے ہیں کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں میاں بیوی, تو پھر پہیے سائیڈ بائی سائیڈ چلو پھر, لیکن کلیش مت کرو, اور کلیش کی جگہ آنے مت دو. جس وقت آئے ایک کو چاہیے کہ وہ ذرا سرنڈر کر دے, علیحدہ ہو جائے, دوسرے کو چاہیے یا دوسرا, دونوں میں سے کسی جس میں بھی ہمت, اور جیسے کہ میں نے کہا نا کہ 50-50 نہیں ہوتا, کبھی آپ کو 75-25 75, کچھ اس طرح کا حساب کتاب کرنا پڑتا ہے. یہ ایکسپیکٹ نہیں کرو کہ آپ کو دوسری طرف سے بھی 50% ہی ملے گا. چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑے بہت اگر گراہیں آپ کی زندگی میں بن گئی ہیں تو ان کو سلجھانے کے لیے ہم آپ کو ہیلپ کریں. لیکن گرہ اتنی پکی ہو گئی ہے تو کیا کریں, وہ ہیں, اب پھر ان سے ہیلپ لیں آپ جا کے, کیا کریں.
یہ بھی تو ہم نے پہلو دکھایا نا کہ بچے جو ہیں وہ آپ کی جھگڑے لڑائیوں کی وجہ سے ٹاکسک ہوتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں وہ کیسے انسان نکلیں گے بڑے ہو کے، سہم جاتے ہیں۔ یہ ساری نیگیٹیوٹی دیکھ کر اپنے اندر ابزارب کر کے۔ یہاں میرے سامنے کچھ فیملیز بیٹھی ہیں جن کے ساتھ زندگی میں زیادتی ہوئی آبویسلی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا، کیوں نہ ہم بھی ان کی ایکسپیرینس سے کچھ سیکھ پائیں۔ تھینک یو نیتا۔ آپ کا نام؟ فوزیہ اسماعیل۔ فوزیہ اسماعیل۔ جی۔ اچھا، تو فوزیہ آپ کے ساتھ زندگی میں کیا ہو؟ بس پہلے تو میں بہت زیادہ تھینک یو کروں گی آپ سب کا، ARY کا، ندا کا، کہ آپ لوگوں نے موقع دیا، اس چیز کی اپرچونیٹی ملی کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آگے آنے والی نسلیں ہیں اس چیز سے استفادہ حاصل کریں اور نصیحت ہی کروں گی۔ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ میری فیملی ایک اچھی رچ فیملی تھی، میری بہت دھوم دھام سے میرے بڑے بھائی نے شادی کی تھی امی ابو کے بہاف پہ کھڑے ہو کے، بہت اچھا اس وقت کے حساب سے۔ امی ابو نہیں تھے اس وقت؟ نہیں، امی ابو تھے، لیکن بھائی نے سارا، بھائی نے کہ پہلی شادی ہے گھر میں، 2 بڑی بہنیں تھیں، 2 سسٹرز چھوٹی تھیں اور ماشاءاللہ 5 بڑے بھائی تھے۔ ہاں، تو بہت یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی چیز میں بھی، اور بہت ہسبینڈ بھی بہت اچھے، بہت لونگ، سسرال والے بہت لونگ، بہت کیئرنگ، یعنی کہ مطلب ہر چیز میں بیسٹ تھا سب کچھ۔ اور ماشاءاللہ اللہ نے پھر بیٹی دی اور پھر بیٹا دیا، پرفیکٹ فیملی تھی، سب چیز تھی۔ بس لیکن وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے سم ٹائم، تو میکے والے آتے ہیں، ملتے ہیں، سب چیز ہوتی ہے، لیکن میکے کی محبت جو لڑکی کے اندر ہوتی ہے نا وہ نیچرل ہوتی ہے۔ تو پتہ ہی نہیں چلا، میرے جو 5ویں نمبر کے بھائی تھے، کاشف نام ہے ان کا، تو انہوں نے جو ہے آ کر سسر سے ملنا شروع کیا۔ میں کچن میں ہوتی تھی، میں آبویسلی چائے وغیرہ یہ سب چیز سرو کر رہی ہوں، ایک ہی بہو تھی مطلب ان کی اس وقت، اور سب جینٹس تھے سسرال میں، دادا سسر حیات تھے، ان کی خدمت کرتی تھی، تو بزی رہتی تھی بہت زیادہ، شروع سے ہی عادت ہے، اور کچھ امی نے بھی عادت ڈالی تھی، کوکنگ وغیرہ بہت اچھی کرتی تھی۔ تو بھائی ان سے مل کر چلے جاتے تھے، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا جی۔ تو بس مجھے پتہ چلا، تو اتنی دیر سے پتہ چلا کہ 2012 میں میرا بھائی میرے پاس آیا، سسر کی اس وقت ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے ہسبینڈ کو منع کر دیا کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ ساری چیزیں ایسے کی ہیں اس کے بھائی نے۔ کیا ہوا تھا؟ وہ لیتے گئے ان سے پیسے لیتے؟ جی، لیتے گئے، اپنا کام کرتے گئے، مظلوم بنتے رہے، مجھے بالکل کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اچھا، تو جب بھائی کی شادی کا وقت آیا تو امی ابو اس میں شریک نہیں ہوئے، بھائی نے اپنی پسند سے مطلب شادی کی، اس کو بھی میں نے کھڑے ہو کے کروایا، اور بھائی کا بہت ساتھ دیا بھائی کا۔ تو بس انہوں نے 2012 میں مجھ سے آ کر ڈیمانڈ کی کہ میری بچیاں یتیم ہو جائیں گی، اور ایسے سے تم اپنا سیٹ دے دو جو تمہیں سسرال سے ملا، ہسبینڈ نے دیا تھا بڑی محبت سے۔ تو وہ 7 تولے کا سیٹ تھا ماشاءاللہ، بہت اچھا، 24 کیرٹ گولڈ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں لون رکھوا رہا ہوں، جھوٹ بولا مجھ سے کہ میں لون رکھوا رہا ہوں، اور وہاں پرندہ بھی پر نہیں مارے گا۔ اور میں نے بس بھائی کی محبت میں کہ وہ بیچارہ رونا ہو رہا تھا، اور میں بالکل ہی ڈائلما میں تھی کہ اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، اس کو کسی کو پیسے ریٹرن کرنے، تو اس نے کہا میں لون نکلوا کے تمہیں بتاؤں گا۔ اور آپ نے یہ بات کسی سے ذکر نہیں کی؟ کسی سے نہیں، امی سے بھی نہیں، ہسبینڈ سے بھی نہیں، بچوں سے بھی نہیں، صرف اور دے دیا آپ نے؟ جی دے دیا میں نے۔ اور پھر کیا ہوا؟ بس اس کے بعد انہوں نے 1.5 سال بعد جب میں نے ڈیمانڈ کی تو انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولنا شروع کیا۔ اب جب اور ادھر ہسبینڈ بھی پوچھتے تھے، انہیں کچھ ضرورت پڑی تو انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا۔ میری جو نند تھی وہ میری ہم نام ہے فوزیہ، تو انہوں نے کہا بھئی ایسے بزنس میں لگا دیتے ہیں، ان کا برائڈل ڈریسز کا بوتیک ہے طارق روڈ پہ، تو انہوں نے کہا اس میں لگا دیتے ہیں۔ تو ظاہر حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے تھے اس وقت، تو جناب انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ لے کر اور اس کو سیل آؤٹ کر دیا۔ جب پتہ چلا ہسبینڈ نے ڈھونڈا، گھر میں نہیں ملا، تو اس بات پر پھر میری بات ختم ہو گئی۔ طلاق ہو گئی آپ؟ جی طلاق اس بات پہ؟ جی بالکل، غصے والے تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا غصے میں تم نے طلاق ہو گئی؟ مجھے کیا غلطی سے دے دی یا کیا؟ بس غصے میں دے کبھی دی، رجوع کیسے دے دیا؟ اس کے بعد کیا؟ اس تم کے نے بعد آپ بھروسہ لوگوں توڑ نے دیا۔ آپس میں پیچ اپ کرنے کی کوشش بہت نہیں کوشش کی گھر والے، کیونکہ 3 سال تک میں نے بالکل اپنی سگی والدہ سے چھپایا کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو نہ جائے، تو میں بھائی سے ہی کہتی رہی، اور بھائی سے یہ بھی میں نے بلکہ کہا کہ میری بیٹی بڑی ہوگی، اس کی شادی ہوگی، تو بھائی تم ابھی کسی کو نہیں بتانا، اللہ نہ کرے کہیں شادی میں کوئی کھٹائی پڑ جائے، کچھ ہو جائے۔ تو بھائی نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی، سارے زمانے کو وہ سب یعنی ڈھنڈورا پیٹ دیا ایک طرح سے کہ اس کی ڈائیورس ہو گئی ہے۔ یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے آپ کی شادی کرائی؟ نہیں، وہ بھائی تو کبھی بھی گھر پہ بھی نہیں آئے پانی پینے کے لیے اس طرح سے۔ اچھا، وہ نہیں، یہ دوسرے بھائی تھے؟ جی، چاروں بھائی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، بہت لاڈ کرتے ہیں مجھ سے اب تک،
اور میں چھوٹی ہوں ان سے بہت, لیکن اس والے بھائی نے جو ہے نا مطلب سب کچھ خراب کر دیا, ختم کر دیا بالکل. اور آپ اب کے اس کی کتنے بیوی بچے نے, میرے 2 بچے ہیں, بیٹی ہے ماشاءاللہ. تو وہ فادر نے رکھے بچے یا نہیں نہیں, میرے پاس ہیں بچے. انہوں نے اتنا ظلم نہیں کیا میرے ساتھ. ہاں. مطلب ددیال والے بھی اچھے لونگ ہیں, تو انہوں نے سمجھایا کہ اس طرح ماں کے ساتھ بچوں کو رہنے دو. اور وہ نہیں آپ کو چھوڑو. خرچہ دیتے رہے بچوں کا یعنی؟ آپ نے جب ہاں, اپنا بچوں کا سیٹ دیا خرچہ اپنے دیتے. میاں جی. کا دیا ہوا, جی تو آپ کے پاس بس وہی جیولری تھی, آپ کے پاس اپنی کوئی جیولری نہیں تھی؟ میری امی کا دیا ہوا تھا. وہ کہاں تھا؟ وہ ساری چیزیں بھائی لے گئے, مطلب لون رکھوانے کے لیے نا ساری سب لے چیزیں گئے انہوں نے تھے اس طرح کی ڈکیتی کی اب آپ گھر کو کے کیا اندر. لگتا ہے کہ آپ نے غلط کیا تھا؟ مجھے کیا لگتا ہوگا جب میں تھوڑا سا غصے میں آئی کہ میں اب ریٹرن یہ کر دیں, تو میں نے بیوی سے بھی ان کی بات کی, جس کو میں خود دلہن بنا کے گھر میں لائی تھی, اس کو گھر سیٹ کیا تھا اور اس کو اتنا سپورٹ کیا تھا کہ وہ سسرال تو جا نہیں سکتی تھی, وہ میرے ہی پاس آتی تھی, روزانہ آ کے بیٹھ جاتی تھی, سب چیز میں اس کو لنچ ڈنر ہر چیز وہ ارینج تو خیر کرتی انہوں تھی. نے دینا ہی نہیں تھا, وہ ٹھیک ہے نا؟ بھائی تو ویسے آپ تو کے تھے بس ہی وہ نہیں. اس کے بعد اس نے میرا نمبر بھائی سے بلاک کروا دیا اور کہا تم نے کون سا کوئی پروف دیا, کوئی لکھت پڑھت تم نے کی ہے. تو یہاں لائر صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو ان سے مجھے مشورہ یہ چیزیں چاہیے کہ میں لکھت کیا پڑھت سے کر تھوڑی سکتی ہوتی ہیں. ہوں. یا ہاں, اللہ. یہ تو دل کی مشورہ بات تو ہوتی کچھ ہے. بھی نہیں, آپ سے معافی مانگ سکتی تھیں اپنے میاں سے, کیونکہ غلط تو بالکل, ہو میں نے گیا تو تھا. بالکل معافی مانگی. ان کی تو یہ گریٹنیس کہ انہوں نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو یہ بات نہیں بتائی, جیسے ان کے والد صاحب نے بٹ انہوں نے چھپایا. کیسے طلاق کیسے دے دی اس چھوٹی اتنا بہن؟ بڑا اتنی فیصلہ بڑی کیوں بات کر تھی دیا؟ نہیں. صرف 8 سوچ تولے سمجھ سونے کے کے لیے کچھ نہیں, طلاق دے دی, بس یہ کیا کہا کہ بات جی ہے؟ یہ نہیں, سوچ بھروسہ سمجھ تم کے نے بھی توڑ نہ دی دیا ہو تو طلاق واپس لی جا سکتی جی. ہے, رجوع کیا جا سکتا ہے, بڑے بیچ میں پڑ جاتے ہیں اور اس سچویشن کو بدلا جا دل سکتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. کیا ان کا بالکل دل آپ کی طرف سے ختم ہو گیا تھا, بالکل یا کہ ضائع ان کی ہے. زندگی میں کوئی اور آ رہا تھا نہیں جو؟ نہیں, زندگی میں آج تک کوئی بھی نہیں آیا, وہ اپنی سسٹر کے ساتھ رہتے تو ہیں. ابھی بھی آپ واپس جا سکتی ہو, میرا تو خیال ہے. اب میں آپ لوگوں سے مشورہ چاہوں گی. میرا تو خیال ہاں, ہے بالکل کہ چلی جائیں. میں تو آپ کے شوہر سے ریکویسٹ کروں گی تھرو دس پلیٹ فارم 10 کہ years ہو گئے. زندگی جو ہے, جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا, صرف آپ دونوں کی نہیں ہے, آپ کے 2 بچے ہیں, اور ان بچوں کو آگے آپ کی ایک غلطی تھی, آپ اس وقت سب کے سامنے مان رہی ہو, دیکھیے ان اور کی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی غلطی تھی, اپنے بھائی کو ٹرسٹ کیا, اپنے بھائی کو ٹرسٹ اور کیا, لوگ کر لیتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے بہن بھائیوں میں, ایسا اور ہو جب جاتا ہے. بہن بھائیوں پہ مشکل پڑتی ہے تو ایک دوسرے کے کام آتا ہے نا بندہ. اگر آپ کا شوہر تھوڑا دل بڑا کرے, بچے اس بات بہت کو ڈسٹرب معاف ہو گئے. کرے, اللہ اس کو 8 تولے کی بجائے 16 تولے دے دے گا. Absolutely. بالکل ڈبل مل کیونکہ جائے گا. حساب تو یہاں ہے ہی نہیں, حساب کہیں اور ہو رہا ہے, اور وہ نقصان تو حساب اللہ کرنے پورا والے کرتا کا ترازو انسانوں سے نہیں بڑا ہوتا. بس میں یہی اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ بھائی اگر مجھے دیکھ رہا ہے یا بھابھی مجھے دیکھ رہی ہے, جس کو میں خود لے کر آئی امی ابو سے وہ تو نہیں دے گا, شوہر آپ کا اگر دیکھ رہا اگر ہے. آپ ابھی بھی یہ بات کرو گی تو میں آپ سے تھوڑی سی ناراض ہو جاؤں گی, کیونکہ اب آپ اس بات سے آگے چلے جاؤ. وہ جو 2 لوگ ہیں وہ آپ کے پیسے کبھی واپس نہیں کریں گے. اب دوبارہ یہ بات بھی مت کرنا, وقت ضائع ہوگا آپ کا, ہمارا سب کا. آپ کو جو کرنا ہے نا, آپ کو جو کرنا ہے اپنے شوہر سے کمیونیکیٹ کریں نا. آپ کا فون نہیں سنتا آپ کا شوہر. نہیں, میں بچوں کے تھرو بات کر سکتی ہوں. تو بات کریں نا, ان کو بتائیں, ان سے کہو تو بچوں کے تھرو ہی یہ بات کریں کہ بچے کہیں اسے ہم کہو آپ کہ کے آپ نے ساتھ مجھے رہنا دیا تھا نا, چاہتے مجھے ہیں. زیور نہیں پہننا ہے, بولو میں بغیر زیور کے چل رہی ہوں. اور ہاں, اور بالکل آپ معافی بولو مجھے مانگیں. جب میری والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں تو چاہیے. بچی کی کام آتا, جب وہ بڑی ہوتی اس کی شادی ہوتی تو اب وہ اس کی قسمت سے آئے گا, اس کی آپ شادی ابھی کیسے رہ رہی ہو, آپ کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ میں خود میک اپ آرٹسٹ ہوں. ہے نا, آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر رہی ہو نا, بالکل. تو آپ کچھ جمع تھوڑا کرتی میاں ہو, کا بھی تھوڑا سپورٹ بہت جمع کرتی ہو. میاں کیا ہو کرتا ہے؟ نہیں پاتا ہے ہو نہیں پاتا مہنگائی کے عالم. چلو اب آپ کر رہی ہو نا, ایک کام کر رہی ہو, کل کو بچے بھی ہوں گے, وہ میاں کی سپورٹ تو ہوگی نا. جتنا بھی ابھی آپ جو بھی ان سے اپنے گھر چلانے میں لگا رہی ہو, وہ کل کو دونوں مل کے چلاؤ گے تو آسانی ہوگی. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ان کی بات میاں سننے کے کیا بعد. کرتا ہے آپ کا؟ کلیئرنگ فارورڈنگ. کلیئرنگ فارورڈنگ. اچھا, میں ایک مدعا اٹھانا چاہوں گی ان سے, ان کی بات سننے کے بعد. نیلم, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے توازن کیسے رکھنا ہے میکے اور سسرال میں. کیوں نہیں پتا ہوتا؟ نہیں ہوتا نا, جب نئی نئی آتی ہیں شادی ہو کے, اس وقت را ہوتی ہیں. تو لڑکیوں کو اپنے دماغوں پہ تھوڑا کام کرنا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں, زندگی کا مقصد جب بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, اماں بیٹھ کے کبھی بھی نہیں بتا رہی ہوتی یہ کہ کیا کرنا ہے کہ کیا نہیں. دیکھیں, جب آج کل ڈرامے دیکھ کر جب بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, زیادہ بڑی امائیں ہو گئی ہیں, وہ جو بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں 20 سال کی تو کم از کم ہوتی ہیں, ان کو اپنی زندگیوں کی رسپانسبلٹی خود لینے کی ضرورت ہے. آپ ماں باپ کا گھر بھی دیکھ رہے ہو, آپ ہمسایوں کا گھر بھی دیکھ رہے ہو, بہنوں بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں, ان کے گھر بھی دیکھ رہے ہو, ان کو دیکھ کے سیکھو. کوئی کسی کو لفظوں سے نہیں سکھا سکتا. آپ
ارد گرد کے لوگوں کو دیکھو اور سیکھو آپ کو اس میں سے کیسی زندگی چاہیے, دین میک دیٹ لائف. مجھے تو لگتا ہے جب تک آپ کو ایکسپیرینس نہ ہو تب تو آپ کو سمجھ نہیں آتی, جب ٹھوکر لگتی ہے تو سیکھتے ہیں. آپ کیا کہیں گی جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ یہ پرابلم؟ دیکھیں وہ ایک کہتے ہیں کہ یو کانٹ لرن سوئمنگ بائی ریڈنگ بک آن سوئمنگ. جب تک آپ جمپ نہیں کریں گے نا تو آپ کو پانی میں آپ کو سوئمنگ نہیں آئے گی. آپ 10 کتابیں پڑھ لو سوئمنگ کے اوپر, آپ جب تک اندر نہیں جائیں گی. بتائیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں یہاں پر بھی ٹھیک ہے, مسئلہ ابھی بھی سونے کا نہیں ہے. مسئلہ وہ جس شخص نے آپ کو اتنے اچھے سے اتنے عرصے رکھا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا نہیں. شاید وہ مل کر کر لیتے, وہ ایگزیکٹلی ان کے بھروسے کو ٹھیس اعتماد کو ٹھیس پہنچائیے. بالکل پوائنٹ یہ ہے, ظاہر وہ اس تکلیف میں انہوں نے ریاکشن شو کیا ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ بیلنس کرنا وہ ڈیفینیٹلی آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے, لیکن آپ اور آپ کا ہسبینڈ ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, جو چیزیں دیکھیں ویلیوز پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ویلیوز کیا ہوتے ہیں کہ میرے لیے میرا پارٹنر کیا کرے جو کہ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. فار ایگزامپل ٹرسٹ کی جس طرح بات آ گئی, ٹرسٹ اور پرائیورٹی, ٹھیک ہے, کہ میرے لیے سب سے ضروری میرا پارٹنر ہے. اکثر یہ والی چیز ہو جاتی ہے, ہسبینڈ کی فیملیز میں سے کافی لوگ آپ کے اندر کنفائڈ کرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ نہیں بتانا یہ نہیں کرنا. اب آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ دوسرے لوگوں پہ زیادہ توجہ دینی ہے یا آپ اور آپ کے پارٹنر جو آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ ایک ٹیم ہے. ہاں, میں یہ اس کو انہینس کرنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ کوئی یہ بات اتنی سی مس کر جائے اس پوری کانورسیشن میں. آپ کی شادی ہو گئی, اب آپ ہیں اور آپ کے میاں ہیں سب سے آگے, بہن بھائی ماں باپ سب پیچھے ہیں, وہ گھر سب سے آگے. آپ کو کتنے سال ہو گئے علیحدہ ہوئے ان سے, کتنا عرصہ؟ 2012 سے اب 2023 آ گیا. بہت 11 سال. آپ کے بچے کیونکہ غلط میں تھی, مجرم میں تھی, تو میں اس میں نا نہیں ریٹرن. ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو منانے کے لیے؟ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ, آپ کے میاں کا کیا نام ہے؟ بہزاد سلطان. ہاں, بہزاد. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اگر آپ نے دوبارہ شادی نہیں کی اور اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, سو یہ تو بہت زیادتی ہے. 12 سال کی علیحدگی, کیونکہ 12 سال سے بچوں کو باپ کی شفقت نہیں ملی. وہ بھی 8 تولے کے چکر میں. اب وہ بڑی بات ہوگی اس وقت پہ, پر اب سن کے اتنی بڑی نہیں لگ رہی. اور وہ جو آپ کی بیوی ہیں وہ ایک لحاظ سے اچھی عورت ہیں کہ وہ ایکنالج کر رہی ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور ہم سب بھی ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. سو پلیز اپنی زندگی کو واپس ٹریک پہ ڈالیں اپنے بچوں کی خاطر. وہ بھی خوش نہیں ہوں گے اکیلے, اولاد کہیں. ہاں بھی خوش. ہاں, بچوں سے ملتے ہیں. دل آدمی اچھا ہے لیکن یہ کوئی جذباتی ہو گیا ہے خام خواہ. اکیلے علیحدہ علیحدہ رہیں دونوں, مت ملے آپس میں, مگر ایک گھر میں رہیں تاکہ ان بچوں کو ایک گھر ملے اور ایک جگہ پہ ماں اور باپ کی شفقت ملے. بس آپ لوگ کی دعائیں ساتھ ہیں انشاءاللہ. اللہ بالکل, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بالکل بالکل. اف اللہ کرے گا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا This was sad. آج کے پروگرام کے بعد. This was sad. آپ اور کا میاں دیکھ رہا ہوگا. اتنی چھوٹی باتوں پہ یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے. اور اب 12 سال آپ کہہ رہے ہو, 12 سال نہیں, 12 سال نہیں گزار دینے چاہیے تھے اتنی بات. لائف از پریشیس, اس کے کسی بھی مومنٹ حساب ہے. لوگ 3-3 4-4 سال علیحدگی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں, 4 سال زندگی کی ضائع کر دیتے ہیں. والد صاحب بھی کتنے دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا کو والد صاحب بھی چلائیں. اسی صدمے میں چلے گئے. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا کو چلائیں, ہے نا. آپ دونوں کا اکٹھے ہونا, آپ کی ارینج میرج تھی, بہت ساری جیسے ہوتی ہیں, اللہ کی رضا تھی. آپ اللہ کی رضا کے خلاف نہیں جا سکتے, آپ اس کو ایسے نہیں توڑ سکتے, آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ دونوں کو. سو دونوں معافی مانگیں اللہ سے اور اپنی زندگیوں کو اپنے بچوں کے لیے ٹریک پہ ڈالیں. کبھی کبھار 2 اچھے لوگ بھی ایک ساتھ نہیں رہ پاتے, کیونکہ وہ والی بات ہے نا کہ غلط فہمیاں آ جاتی ہیں, ایگو آ جاتی ہے, ڈر خوف آ جاتا ہے. اگر مجھے لگتا ہے کوئی ایک بڑھ کر رشتہ دوبارہ جوڑ سکتا ہے تو اس میں کوئی اور درگزر کرنے والا تو بہت یہ تو تیار ہے نا, صرف اس کی طرف سے قدم کیا بڑھنا پتا ہے. وہ اس کو منانا چاہیے, کیا پتا ایسی مطلب ہوتا ہے نا آپ نے کوئی کوشش بھی نہیں کی منانے کی؟ کوشش کی کہ بھائی ریٹرن کر دے تو میں ان کو نا امانت لوٹا دوں. بھائی کی بات نہ کریں. اس آدمی کا اب حساب اللہ کے ساتھ ہے, بالکل آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں, اور چھوڑ دیں.
وہ زیور اگر آپ اپنے میاں کو واپس کر دیں گی وہ 12 سال نہیں آئیں گے, ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی آپ ان کے پاس بیٹھیں, ان سے بات کریں, بہزاد کے ساتھ بیٹھیں. چوری اور سینہ زوری کی انتہا ہے کہ اس نے نہیں پلیز دیکھیں نو نو نو, آپ یہ جو کر رہی ہیں نا اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہیں, آپ پھنس گئی ہیں اس وقت میں, اب آگے نکل جائیں. یہ بات بھائی آپ کو بھول جائیں, اس میاں کو یاد اللہ ہے کریں, نا, اس کو پکڑیں, آپ بھی ہیں یہاں, وہ بھی ہیں, اس کو آپ واپس دنیا لے میں دیکھیں گے, آپ بھی, آپ اپنے میاں کو بریک پہ جا رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اس طرح ڈسکس کرنے کا. شاید مجھے لگتا ہے کہ 2-4 گھر بھی بس جائیں, ٹوٹنے سے بچ جائیں تھوڑی بہت باتیں سن کے, تو ہمارا صبح کا کام ہو گیا, مقصد حل ہو ہماری گیا. ڈیوٹی پوری ہوئی. سو تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا. بہت شکریہ. اور ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. اور آپ لوگوں کے لیے خوشی کی خبر ہے, ہمیشہ ہم بری بری خبریں سنتے ہیں, مہنگائی ہو گئی, سونا مہنگا ہو گیا, ڈالر مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا. اس کے حوالے سے یہاں ایک اچھی خبر ہے, اور اس خبر کو سنانے کے لیے میں آپ سے ملوانا چاہوں گی جی ڈاکٹر محمد امجد, جو کو فاؤنڈر ہیں اینڈ CEO ہیں جالٹا اینڈ پاکزون الیکٹرک موٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے. اور میرے ساتھ موجود ہیں شاہزیب امجد جو کہ MD ہیں جالٹا اینڈ پاکزون الیکٹرک موٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں نے صحیح کہا نا, اچھی خبر سنانی ہے ہمیں لوگوں کو, ویری گڈ نیوز ہے نا. 2 سال سے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جو لائک جو آپ ویکل لے کر آئے ہیں, موٹر بائکس, الیکٹرک موٹر بائکس اینڈ بائسیکلس, الیکٹرک بائسیکلس, اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بتائیں گے. آج 2 سال سے ہیں نا یہ, جس چیز کا آج کل نام لینا وہ مہنگائی اور اس کی کاسٹ کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جو ایک بات ہے کہ آپ کو ان کو ایک میسج دے رہے ہیں, ریلیف دے رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ جو آپ کے لیے اچھی ہے اور آپ کے لیے سستی بھی ہے. ہاں بالکل. اچھا, آپ کو کیسے آیا یہ خیال کہ الیکٹرک بائکس نکالتے ہیں؟ کہ ہم نے الیکٹرک گاڑیوں کے بارے میں تو میں نے سنا تھا ویسٹ وغیرہ میں, اور وہاں پہ دیکھیں چارجنگ اسٹیشنز بھی ہوتے ہیں جب ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں, تو یہ آپ کے دماغ میں کیسے آیا کہ یہاں کریں؟ اس کے دو ریزنز ہیں. ایک تو وہی جو بیسک ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کا فیول جو ہے نا, فیول کنزمپشن ختم ہو, کیونکہ تقریباً $4 بلین کا جو اینول فیول ہے وہ صرف بائکس پہ یوز ہوتا ہے پاکستان میں, تو بگ امپورٹ بل ہے. ایک تو ہم نے کہا کہ یہ کریں, گورنمنٹ سے ہماری بات ہوئی. دوسرا اس میں نا ایکو فرینڈلی ہے, مطلب انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, اس میں مطلب کاربن نہیں ہے, دھواں نہیں ہے, ساؤنڈ آواز نہیں ہے. تو مطلب یہ جو گرین پاکستان کا ایک کانسیپٹ ہے یا انوائرمنٹ کو کلین رکھنا ہے, تو یہ 2 چیزوں کو لے کے ہم نے یہ سوچا کہ یہ چیز کی جائے. اچھا, لیکن دیکھیں چارجنگ اسٹیشنز تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس, تو بغیر الیکٹرک بائک لیتے ہیں تو اس کو چارج کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ یہ ان الیکٹرک بائکس کے لیے چارجنگ اسٹیشنز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اچھا. یہ آپ کے گھر کا جو نارمل پلگ ہوتا ہے اسی میں اس کا چارجر لگ جاتا ہے, جیسے موبائل چارج کرتے ہیں, جیسے موبائل چارجر ہوتا ہے. اور وہ چھوٹا سا چارجر ہے, آپ اس کو کیری بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ آفس جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی چارج کر سکتے ہیں, گھر میں بھی اس کو چارج کریں. اٹس ویری ایزی. تو کیا پوری بائک چارجر پہ لگانی پڑتی ہے یا اس کی بیٹری نکل کر کہیں لگ جاتی ہے؟ بیٹری لگی ہوتی ہے بائک کے اندر, اس کے ساتھ میں اس کا ساکٹ ہوتا ہے. آپ جس طرح آپ کا لیپ ٹاپ کا اڈیپٹر ہوتا ہے اتنے سائز کا اس کا چارجر ہے, اس کو آپ ڈائریکٹلی بائک کے اندر لگا دیں اور ڈائریکٹلی گھر کا جو ساکٹ ہے اس کے اندر آپ کوئی چینجنگ نہیں کرنی, اور اس کے اندر کنیکٹ. تقریباً ٹائم کتنا لگے گا؟ فار ایگزامپل آپ گھر پہنچے ہیں تقریباً 6:30 بجے شام میں, ٹھیک ہے, اور آپ کو رات کو جانا ہے بیوی کو میکے لے کر, اب کتنی دیر لگے گی؟ یہ ڈفرینٹ ورژنز ہیں ہمارے. جو ہمارے ہائی اینڈ ورژنز ہیں وہ 2 گھنٹے میں چارج ہو جاتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد جو لوور اینڈ ورژنز ہیں وہ 4 to 5 hours میں چارج ہو جاتے ہیں. اچھا. اور بجلی کتنی کنزیوم کرتا ہے؟ بجلی جو ہے اس کے اندر 1.5 یونٹ کنزیوم کرتا ہے. سارے بائکس جو ہیں وہ فل چارج ہونے کے لیے 1.5 یونٹ کنزیوم کرتے ہیں. تو آلموسٹ 80 to 100 کے بیچ میں نا بائک آپ کا فل چارج ہو جاتا ہے. اوکے. اور جب ایک دفعہ چارج ہو جاتا ہے تو وہ کتنا دیر چلتا ہے؟ یہ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. جو ہمارے ہائی اینڈ ماڈلز ہیں, ابھی جو 125 آ رہا ہے اس میں 200 کلومیٹرز میں وہ چلے گا 1 سنگل چارج کے اندر. اس کے بعد ہمارا 100L ہے, وہ اراؤنڈ 130 کلومیٹرز چلے گا. اور پھر ہمارا 70 سیریز ہے, وہ اراؤنڈ 100 کلومیٹرز چلے گا. اس میں سویپیبل بیٹری بھی آ رہی ہے. کون سی؟ سویپیبل بیٹری. اچھا. یعنی کہ اس کا باکس جو ہے اس کے اندر آپ اس کو اوپن کریں سائڈ سے اور وہ بیٹری نکال دیں. جیسے آپ نے کہا نا کہیں بیگم کو لے کے جانا ہے یا کوئی ایمرجنسی ہے, تو اف یو ہیو اے سیپریٹ بیٹری فلی آلریڈی گھر میں چارج رکھی ہوئی, آپ آئیں وہ بیٹری نکالیں, دوسرا جسٹ ٹو پلگ ان, اس میں ڈالیں, بند کرتے. تو دس از اے نیو کانسیپٹ وچ از کمنگ
कमिंग सून। अच्छा, बैटरी लाइफ भी बताएं, इसकी मेंटेनेंस के बारे में भी बताएं। मेंटेनेंस तो इसमें एज सच कुछ नहीं है। नॉर्मल कन्वेंशनल बाइक्स जो होते हैं उसमें काफ़ी पार्ट्स होते हैं जो हर महीने आपको मेंटेनेंस करवानी होती है, जैसे उसकी चेन है, उसका सिलेंसर है, उसकी गरारियाँ हैं, उसका फ़िल्टर है, उसका ऑयल है, वो रेगुलर बेसिस पे आपको 5 to 8,000 की ना उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही होती है। इसमें वो सारी चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिक है, तो आपका कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है पर मंथ। अच्छा। आपने सिर्फ जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी आपने उसको रिप्लेसमेंट करवानी है। और लाइफ का आप पूछ रही थी, तो जो हमारा लोअर एंड बाइक है उसमें ड्राई जेल बैटरी आती है, वो अराउंड 1.5 to 2 years की लाइफ आपको देता है। उसके बाद आपको रिप्लेस करवानी होती है, वो बैटरी भी आपको हमसे मिल जाती और है। स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताएं, जैसे लाइक वो कहाँ हर से मिलेंगे? जगह मतलब जितने हमारे डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे शोरूम्स हैं, हर जगह पे स्पेयर पार्ट्स हमने रख दिए हैं। अच्छा। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, ही कैन गो देयर। हमारे टेक्नीशियन है, आफ्टर सेल जो सर्विस है वो फुल्ली मतलब पीपल आर इक्विप्ड। कोई भी पार्ट चेंज करना पार्ट चेंज करें, रिपेयर करानी रिपेयर कराएं। जब तक वारंटी है तो हम फ्री करके देते हैं। आफ्टर वारंटी जो है वो फिर वी चार्ज ऑन अ वेरी नॉमिनल प्राइस। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने आजकल सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं घर पे, तो उधर से भी चार्ज हाँ, हो अगर जाएगा? आपके सोलर पैनल्स लगे हुए हैं तो आप डायरेक्टली सोलर पैनल से भी चार्ज कर सकते हैं बाइक्स को, उससे बैटरी को कोई डैमेज नहीं आता। और एडिशनली हमारे जो हाई एंड बाइक्स हैं उनकी लाइफ 10 years है, 8 to 10 years उनकी लाइफ है बैटरी की। अच्छा, जो लिथियम अगर मैं इसे कंपेयर करूं जो नॉर्मल बाइक है जो पेट्रोल पे चलती है, तो आप कितना पैसा बचा सकते हैं? पर ईयर आप मोर देन 1.5 बचा रहे हैं। 1,50,000 आप पर मंथ पर ईयर या मेंटेनेंस के अंदर या आप फ्यूल के अंदर बचा रहे हैं। वो डिपेंड भी करता है कि आपकी कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन कितनी या माइलेज कितनी, इट ऑल डिपेंड्स। जो कम यूज़ करते हैं उनको कम बचत होगी, क्योंकि देखें तकरीबन 1,500-2,000 रुपया तो लोगों का लग जाता है इसकी मेंटेनेंस पे, क्योंकि उसके प्लग चेंज करते हैं, फिर उसकी गरारी टूट जाती चीज़ें। 1,500 से 2,000 तो वही बचता है। उसके बाद फिर फ्यूल आ जाता है। फ्यूल इट डिपेंड्स कि आपकी माइलेज कितनी है। फ्यूल में मिनिमम 5 से 7,000 आप फ्यूल में पर मंथ बचा लेते हैं। तो अगर आप इसको आप देखें तो मतलब 1.2 नहीं है तो एटलीस्ट 1 लाख तो साल का बचाते ही बचाते। अच्छा, मुझे बताएं मॉडल्स कितने हैं इसके? मॉडल्स इस वक्त हमारे 6 बाइक के मॉडल्स हैं, जिसमें 2 हमारे 70 सीरीज़ हैं, 70D 70L, फिर हमारी 100 सीरीज़ है जिसमें 100D 100L है, और 2 स्कूटियाँ हैं जिसमें स्कूटी L और स्कूटी D है। आगे इंशाल्लाह हमारा 125 और 150 मॉडल्स आ रहे हैं। खवातीन के लिए आप क्या बता रहे थे कि आपने खवातीन के लिए कुछ स्कूटी है? जी, वो एक बड़ा स्पेशल डिज़ाइन है स्कूटी का, उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स है। अच्छा। तो आजकल तो इट्स गेटिंग वेरी पॉपुलर। ये जो वर्किंग वुमेन है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी अट्रैक्टिव है। और गवर्नमेंट ने भी अभी रिसेंटली अनाउंस किया 5,000 स्कूटीज गवर्नमेंट ना इंस्टॉलमेंट पे खवातीन को उन्होंने कहा कि हम देंगे। अभी उसकी प्रपोजल चल रही है। ये भी लाइक आपकी भी शामिल हो सकती है? नहीं, उसमें है इलेक्ट्रिक ना, ओनली इलेक्ट्रिक स्कूटी। और वो बड़ी मतलब लुकिंग वेरी डिसेंट, खूबसूरत लगती है, अच्छी है, लुक वाइज है। हाँ, तो लड़कियों के लिए तो बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी कि एक वो लुक वाइज भी अच्छी है, फिर उसकी जो सिटिंग पोजीशन है वो लड़कियों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि कन्वेंशनल बाइक्स में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर गर्ल्स टू सेट। और उसमें फिर ये एक स्टोरेज स्पेस भी है, उस पर रिवर्स गियर भी है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू ड्राइव। साइकिल की भी जो लेडीज साइकिल है, अरे वो भी तो बताएं, साइकिल बाइसिकल भी है ना? तो साइकिल्स भी हमारी 4 साइकिल्स हैं, जिसपे फैट माउंटेन है वो ऑफ रोडिंग के लिए है, कैस्पियन एंड कैस्पियन प्लस, और फिर लेडी साइकिल है वो भी फुली इलेक्ट्रिक है। उसके अंदर 2 वर्जन आ रहे हैं, एक जो है वो 50 किलोमीटर आप उस पर कर सकते हैं, फिर उसके बाद 100 किलोमीटर वाले वर्जन को हम लॉन्च करने लगे हैं जो डिलीवरी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सो वो उसके लिए भी आसानी है। कोई आप लोगों ने खुद कोई ऐसी स्कीम निकाली है फाइनेंस की, इंस्टॉलमेंट्स की, कोई प्लान ऐसे बनाए हैं कि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें? नहीं, इसके 2 तरीके हैं। मतलब हम खुद तो इंस्टॉलमेंट पे नहीं देते, क्योंकि हम तो होलसेल में काम करते हैं ना। ठीक है। तो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटर, वी हैव डीलर्स ऑल ओवर पाकिस्तान। तो वो अपने तौर पे फाइनेंस करते हैं। अच्छा। एक तो वो है जो इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। इसके अलावा ये कि अभी ये शाहजेब ने एग्रीमेंट्स किए विद डिफरेंट बैंक, अल्फला बैंक है, मिजान बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है। अच्छा। तो वो क्या है कि वो लोग उनको अप्रोच करेंगे और उनको क्रेडिट कार्ड जो उनको इशू किए हुए हैं उसी पे उनकी इंस्टॉलमेंट जाएंगी। तो दिस इज वेरी इजी। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करो वो अल्फला वाला। अगर आपके पास बैंक में अकाउंट है तो आप उधर से लोन अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो बाइक है वो फाइनेंस हो जाएगा। और अभी जो है कि वो 6 मंथ्स तक 0 मार्कअप है उसके ऊपर। तो आपकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है आपको उससे ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें मुख्तलिफ प्लान्स हैं,
हैं, 1 ईयर प्लान भी है, 2 ईयर प्लान भी है, 3 ईयर प्लान भी है, तो जो जिसको सूट करता है उसके मुताबिक वो उसको फाइनेंस करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का बताएं कि क्या प्रोसीजर है? वी आर द ओनली ज़रूरत वन इन पड़ती है? पाकिस्तान जिसके इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो इस वक्त रजिस्टर होते हैं। तो जिस तरह पेट्रोल बाइक्स रजिस्टर होते हैं उसका सेम कॉन्सेप्ट है, आपको सेम डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, आप एक्साइज में जाएं वो रजिस्टर हो जाते हैं। और इसमें बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर सब्सिडी है। जो पेट्रोल बाइक्स हैं उनके ऊपर 10 to 15,000 लग जाते हैं, ये बाइक्स जो हैं वो 5,000 में रजिस्टर हो जाते हैं। अच्छा। और जो कैपिटल सिटी है उसमें फ्री है रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में। अच्छा, लेकिन इसमें ये कहूँगा कि गो के देर आर 18 अदर कंपनीज हु हैव जंप्ड इनटू दिस बिजनेस अच्छा। ओवर द लास्ट 1 ईयर, लेकिन वी आर द ओनली वन, हमारी 2 कंपनीज हैं जो कि ऑफिशियली अलाउड है फॉर रजिस्ट्रेशन। क्योंकि इसका पूरा एक निज़ाम है कि आपको ईडीबी से लाइसेंस के बाद PSQC से आपको अप्रूव कराना पड़ता है, फिर एक्साइज में आप हर प्रोविंस में अप्लाई करते हैं, फिर आपको परमिशन लेती है, फिर एक एक बाइक को आप प्रॉपर उसके ना चेसिस नंबर से करते हैं। अच्छा। बाकी कंपनीज की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, उन्होंने इजाज़त भी नहीं ली। एंड हमारा ये लोगों को एक कॉन्फिडेंस है कि हमारी कोई भी चीज़ ले लें, इवन स्कूटी लोग नहीं करवा रहे, बट आवर स्कूटी इज़ आल्सो रजिस्टर्ड, तो इसमें सिक्योर हो जाता आदमी। अच्छा, अब मुझे अपने सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं या वेबसाइट है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें ताकि लोग इंफॉर्मेशन आपके बारे में लोग ले सकें मज़ीद। हम फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं और वहाँ पे आप हमारे मॉडल्स की जानकारी वगैरह भी ले सकते हैं। फिर हमारी वेबसाइट है, उधर से आप परचेस भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी इन्फो है। और हमारे सारे शोरूम्स के एड्रेसेस भी हैं वहाँ पे। और फर्दर मोर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड iOS पे, उधर भी हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग अवेलेबल है, वहाँ जाके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये तो हो गई कस्टमर्स की बात। आप लोगों की अगर डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करनी हो तो उसका क्या सिलसिला होता है? वो ये है कि हमारे UAN नंबर्स और हमारे जो नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं उस पर आप हमें कॉल करें। और उसके बाद हमारा प्रोसीजर है डीलरशिप का, उसमें आपको कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करने होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आप हमें दें और उसके बाद आप डीलरशिप खोल सकते हैं। करंटली वी आर मोर देन 150 डीलर्स इन पाकिस्तान। और हमारे 3 अपने कंपनी ऑपरेटेड शोरूम्स भी हैं, एक कराची में है, रावलपिंडी में है और फिर लाहौर में है। और आगे 10 हम और शोरूम। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या है? जैसे अभी बाइसिकल है और स्कूटर है, लेकिन आगे जाके गाड़ी और इस चीज़ का आगे का प्लान है आपको? गाड़ियों का ये है ना कि अभी तो लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, 1-2 लोगों ने अनाउंस भी किया है, लेकिन हमारा ये है कि अभी हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हम रिक्शा पे जाएंगे, 3 व्हीलर पे। तो रिक्शा को भी ना हम इलेक्ट्रिक करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि रिक्शा के पीछे ना सिलेंडर रखे होते हैं। एक तो वो है मतलब बहुत डेंजरस चीज़ है। दूसरा ये कि अगर फ्यूल भी है तो इतनी ज़्यादा कार्बन फेंकता है, नॉइज इतनी करता है। तो हम इंशाल्लाह एक अच्छा डिज़ाइन हमने R&D उस पर कर लिए, वी हैव डेवलप्ड 1 रिक्शा। तो फ्यूचर में हम इंशाल्लाह वो लेके आएंगे। एक लोडर होता है जिसमें ना लोग सामान लोड करते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये प्लान है। लेकिन जो कार वाला है वो अभी हमारी इस कंपनी का तो प्लान नहीं है, बट मे बी आफ्टर 2 or 3 years वी कैन गो इनटू दैट। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का और इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का। ये था हमारा आज का शो, इन्फॉर्मेशन से भरपूर था। उम्मीद है आपने आज की सुबह एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।